Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ایک another coffee with CEO session کا ہم آغاز کرتے ہیں. Coffee with CEO بیسیکلی سیشن جو ہے یہ ایک طرح کا ایک کنٹریبیوشن ہے بائی CEO کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ ہاؤس ایز یو ٹوڈے ایک میگزین ہے اس کا. اور جو کانسیپٹ اور فلاسفی ہے ساری اس سیشن کی جس میں ماشاء اللہ مور دین 400 CEOs کو ہم نے سیشن کی ہیں اور فوکس دو ہی چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک ہے جی اس ملک میں پاکستان کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے آج کا یوتھ کو وہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. سروے ابھی 100 سے کمپنیز نے کیا کہ 5 میں سے 4 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ایز اے نیشن وی آر ڈائریکشن لیس. اور سیکنڈ جو اس کا آبجیکٹیو ہے کہ جب کرونا کووڈ آیا تھا 19 تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گلوبل لیول پہ جو ہٹ آیا تو بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے. ابھی بھی بزنسز بہت زیادہ اس کو ہٹ پڑی. تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ہمیں موٹیویشن اور انسپریشن. ہر بندے کو یہ دو چیزیں چاہیے, ایک ڈائریکشن اور ایک انسپریشن. تو یہ اس کا خلاصہ ہے جی, سمری ہے کہ ہم نے اس انٹرویو سے کیا ہم نے ڈائریکشن لینی ہے اور کیا انسپریشن لینی ہے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مہمان شخصیت آتے ہیں جو کہ یوزلی پہلے بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے, اب ہم ینگ سیزنس کو کوشش کرتے ہیں وہ لے کے آئیں. اور جو مختلف اداروں کے جو ہیڈس ہیں جو کہ ایک تو بزنس لیڈر ہوتے ہیں, ایک تھاٹ لیڈرس ہوتے ہیں. تو ہم تھاٹ لیڈرس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور ہم سے اپنے دل کی باتیں شیئر کریں. تو آج کی مہمان شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں, ایس ایم میر صاحب آپ کے پاکستان کمیونٹی کے پاکستان کے لیڈر ہیں اور دن گروپ کے چیئرمین ہیں. ان کے ماشاء اللہ برخدا جو کہ اس وقت ایس ایم عمران ہیں اور وائس چیئرمین ہیں پاکستان کا لاہور کا سب سے بڑا ادارہ LDA جسے ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک انٹرپرینور کی ظاہری بات ہے, بائی بلڈ بائی DNA ایک انٹرپرینور کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اور پاکستان میں 2 ہی مقصد کہتا ہوں کمیونٹیز ہوتی ہیں, یا چنوٹی ہیں یا مہمان ہیں, تو بزنس لینڈسکیپ کو فوکس کرتے ہیں. تو یہ چنوٹی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 3-4 بزنسز بفور کمنگ ٹو دا ٹیکنگ دس اسائنمنٹ ایز اے وائس چیئرمین عمران صاحب نے دی وہ تھی. انہوں نے اپنا ٹیکسٹائل کو بھی دیکھا, انہوں نے پولٹری کو بھی دیکھا, انہوں نے ریٹیل کو بھی دیکھا, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو بھی دیکھا. تو ان سے ملتے ہیں, ان سے مینجمنٹ اور کچھ سیکھتے ہیں. اتنے بزنسز کی جو لرننگ ہے کہ سرکاری ادارے کو کیسے ٹرانسفارم کریں گے. ویلکم سر جی. تھینک یو. سوری میں نے کہ پریمبل ضروری ہوتا ہے. ایس ایم عمران, میں آپ کے والد کا بہت بڑا خود فین ہوں سر, آپ کی فیملی کا, تنویر بھائی کا, اور ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا. اب آپ ماشاء اللہ اللہ نے بڑے امپورٹنٹ رول پہ آپ کو اٹھایا ہے. پہلے مجھے اپنے بارے میں نرشل بتائیں, اپنی جرنی کے بارے میں, کہاں سے پڑھا, کہاں سے سیکھا, بزنس کے بعد یہ اسائنمنٹ لی اور کیوں لی, اور کیا ایک ٹارگٹ لے کے آئے. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جازف, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می جی. کراچی میں پیدا ہوا تھا, کراچی میں ہی پڑھائی کی ساری. پڑھائی کے بعد وینٹ ٹو کینیڈا جی, اپنی پڑھائی وہاں سے کرنی شروع کی. فائنلی میں نے ٹورانٹو میں, ونزر میں, یونیورسٹی ونزر میں بھی تھا, ٹورانٹو بھی کچھ ٹائم تھا. پھر میں فائنلی دبئی سے میں نے اپنی انڈر گریڈ ختم کی تھی ان فائنانس. اس کے بعد پاکستان آ گیا تھا. فیملی بزنس ہے تو فیملی بزنس میں مجھے فیصلہ کیا گیا کہ ٹیکسٹائل اسپننگ میں لگانا ہے, تو مجھے کراچی سے لاہور شفٹ کر دیا گیا. اسپننگ ہمارا پہلے چلتا ہوا کاروبار تھا, بٹ ایک نئی فیکٹری لگ رہی تھی, وہ میری ذمہ لگائی گئی تھی کہ سمجھے کام کو. ٹیکسٹائل کو دیکھا, ٹیکسٹائل کے ساتھ پھر ڈائنگ ہمارا ہے اس کو میں نے ٹیک اوور کیا, وہ دیکھنا شروع کیا. ایکسپورٹ مارکیٹنگ بھی میرے ذمہ تھی, پروڈکشن, ایڈمنسٹریٹو پرابلمز, یہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں. پھر گروپ نے فیصلہ کیا تھوڑا ڈائیورسفائی کرنا ہے پولٹری کے حوالے سے, تو پولٹری کے لیئر فارم کا 300,000 برڈس کا ہم نے ایک شیڈ لگایا تھا, وہ ساتھ کیا. کزن آئے تھے کام میں, ان کو ساتھ ہم نے گروم ہوا, وہ ساتھ مل کے چلے. ہم فیملی بزنس ہے, سب مل کے چلتے ہیں ساتھ. اس کے بعد میرا بھتیجا نیفیو کام جوائن کر رہا تھا. ڈیسائیڈ ہوا کہ اب ہم لوگ کچھ اور ڈائیورسفائی دیکھیں, تو پھر ہم نے ریٹیل کا پلان کیا کہ نئی فیلڈ, اب آپ کی B2C کی طرف جانا ضروری ہے اور اپنے برانڈنگ پاکستان کی لوکل مارکیٹ کو کیپچر کرنا. سو وی وینٹ فار اے برانڈ, وہاں پہ BTW کے نام سے ایک برانڈ بھی اسٹارٹ ہوا. ایک چنیوٹ میں, کیونکہ ہمارا ہمیشہ تعلق تھا, تو والدین کہتے تھے کہ چنیوٹ میں کوئی نہ کوئی ہمارا کاروبار بھی ہونا چاہیے, بہت فلاحی کام ہو گئے, کچھ سوچنا چاہیے تاکہ رابطہ رہے وہاں سے. تو ایک دین گارڈن کے نام سے وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ شروع کیا تھا, وہ بھی الحمدللہ فیصلہ چل رہا. یہ جرنی تھی میری کام کی حد تک. آئی ایم بلیسڈ ود اے بیوٹیفل وائف ود 3 لولی کڈس, 2 بیٹیاں میری, 1 بیٹا ہے. ماشاء اللہ. سو وہ وہاں پہ ایسے ہے. اینڈ اب میں LDA میں 2 سال سے آگے ہوں. LDA میں آنا 2 سال ہو گئے, 2 سال ہو گئے. LDA میں سے کہ مجھے ون فائن ڈے بتایا گیا بائی CM صاحب کہ ہم آپ کو یہاں لانا چاہتے ہیں,
تھوڑا میں نے اپوز کیا تھا کہ میں آنا نہیں چاہتا کیونکہ ایک کاروباری آدمی ہوں, آئی انجوائے بزنس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم اے پولیٹیشین, ناٹ مینٹ ٹو بی ون. ان نے کافی زیادہ بولا. 2 دن بعد میری پی ایم سی میٹنگ تھی, انہوں نے یہ بولا آنے کے لیے تیار ہو. میں نے کہا ناٹ ریڈی ایٹ آل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آنا چاہتے. میں نے ایل ڈی کا دفتر بھی نہیں دیکھا کدھر ہے. سو آئی ڈیفینیٹلی ڈونٹ وانٹ ٹو گو سم ویئر جہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہاں کرنا کیا. ہی واز ایڈمنٹ کہ نہیں آنا چاہیے, اور دس از آل دا مور ریزن یو شوڈ بی دیر, اینڈ آئی ریئلی تھاٹ اباؤٹ اٹ. And I try to tell him that if you really want me to be somewhere, put me somewhere where it is about business, board of investment, industrial estate, something like that. But he was very clear, and उनका एक स्टाइल है, वो एंड में एक बात बोल देते हैं. तो जब मैंने आखिरी मरतबा फिर बोला, 3 मरतबा रिफ्यूज़ किया, तो उन्होंने कहा कि डर गए हो. मैं कहा डरे तो आज तक किसी से भी नहीं अल्लाह के अलावा. तो फिर ठीक है. So that's how I पहले अल्लाह ताला से, उसके बाद बीवी. So that's how I ended up here. اینڈ سمجھنے کی کوشش کی ہاؤ دا گورنمنٹ فنکشنس. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ ایکچولی. ہماری زندگی کے روز کے فیصلے گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے, اور ان کی فنکشننگ میں کیا فلاز ہیں, سوچ کے کیا کرواہٹیں ہیں, کیا مسئلے ہیں, ان سب کو قریب سے بیٹھ کے دیکھنے نے مجھے بہت نیا پرسپیکٹیو دیا. سو بتائیں کہ کیا چیلنجز آپ جب سرکاری ادارے میں آئے, اور اتنے, اور یہ ریونیو والا ادارہ کم آؤٹ پٹ ہے, جیسے FBR ہے, جیسے ہمارے ادارے ہیں ریونیو کی, تو یہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے بیسیکلی بلینز آف روپیز پاکستان کے ریونیو ارن کر کے دیتا ہے. یہ کیا چیلنجز اور کیا ویژن ہے آپ کا فار دا نیکسٹ کمنگ ایئرس؟ سب سے بڑا چیلنج جو میں نے فیس کیا نا, ہمارے یہاں ہم سارے نیچرلی آپ نے اس طرح فیملی بزنس سے آتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر فیملی بزنسز ہی ہوتے ہیں. فیملی بزنسز میں بورڈ میں بھی فیملی بیٹھی ہوتی ہے. تو پاکستان ویسے بھی فلاڈ ہوئی ہے اس چیز کے اندر. بولوں گا اٹس اے بگ فلا کہ ہم کارپوریشنز نہیں بنا سکے. آپ بولتے ہیں کانگلومیریٹس بن گئی جہاں آپ کو پتہ نہیں کمپنی کا مالک کون ہے. ہمارے یہاں پتہ ہوتا ہے مالک کون. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جب آپ کسی ادارے میں بیٹھتے ہو تو آپ مالک نہیں ہوتے اس کے. اب وہ کماؤ پتر ہو کہ نہیں ہو, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. آپ مالک نہیں ہے اس کے. آپ عوام کے ووٹ سے, آپ سمجھیں عوام از دا شیئر ہولڈر اینڈ یو آر سٹنگ دیئر آن اے پراکسی آف دی عوام ایز اے ڈائریکٹر. اب جب آپ وہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ آج آیا ہے کل چلا جائے گا, بٹ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے اسٹرکچر میں امپلائی کے اور پولیٹیکل اسٹرکچر کے بیچ کا جو ایک گیپ ہے نا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. سیاستدان آئے گا ٹرانسفر پوسٹ کر دو, دیٹس ناٹ دا پرائم رسپانسبلٹی. آپ بات کریں کہ ادارے میں ایسی کیا ریفارم کریں کہ گاڑی آگے چلے. تو جو مجھے ایک کہانی سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ میں کچھ اور کروں نہ کروں, قانون ایسے بنا دوں کہ میں نہیں بھی ہوں تو کام آرام سے چل سکے, سسٹم کے تحت چلے. سسٹم کے تحت چلے. ایک ہوتا ہے آپ انسٹرکشن دے کے کرتے ہو, میں نے انسٹرکشنز نہیں دی. پالیسی میکنگ پہ بہت زیادہ کام کیا. سو ہم نے پچھلے 2 سال میں LDA کے اچیومنٹس کی آپ نے جو کی, ہم نے سب سے پہلے ٹارگٹ میں جب پالیسی کی بات کی تو LDA کا اسٹرکچر ایسے ہے کہ پاکستان کا سپریم قانون کانسٹیٹیوشن ہے, دین دیر از دی ایکٹ آف اینی پارلیمنٹ ویئر یو آپریٹ انڈر, دین دا رولز جو کیبنٹ بناتی ہے, اینڈ ریگولیشنز بناتی ہے LDA کی اتھارٹی ٹائپ کا لیول. تو وہ بھی ایک قانون ہوتا ہے, اور پھر نیچے ڈپارٹمنٹ SOPs اپنے بناتے ہیں. میں ریگولیشن لیول پہ بیٹھا ہوں, بٹ میں نے اپنے رولز پرپوز کرنے ہوتے ہیں کیبنٹ کو. تو میں نے یہاں پہ آگے یہ سمجھا کہ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نقشہ اپروو آرام سے نہیں ہوگا. بڑا پرابلم آ جاتا ہے, چلو ٹھیک ہے آتا کیوں, وائی ڈز اٹ ہیپن. تو سب سے بڑی چیز جو گورنمنٹ میں پرابلم ہے, دیر از نو سسٹم آف ریوارڈ اور پینلٹی. کوئی آفیشیلی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں, دیر از نو پرفارمنس اپریزل. اب اس کی وجہ سے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے پاور میں, اس کو مس یوز بھی کر سکتا ہے, ابیوز بھی کر سکتا ہے. پھر وہ ابیوز اور مس یوز کے چکر کے بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے جہاں پہ اومیشنز ہوتے ہیں. ہیومن ایرر ہیپنس, ٹھیک ہے نا. جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور چیز سمجھ نہیں آتی تو نیب آ جاتی ہے. ہمارا جو آج ایک ڈلیما بنا ہوا ہے جس میں آپ بہت بیوروکریٹ سے ملیں گے, تو ان کی کچھ جگہ بات صحیح بھی ہے کہ سائن کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اس دن میں کسی نے بولا میں سائن کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سائن کرتا ہوں. تو میں اس کو بولا تھا آیت الکرسی پڑھ کے سائن مت کرو, لا پڑھ کے سائن کرو. آیت الکرسی پڑھ کے کام پہ آیا کرو, کیونکہ آپ کے لا میں لکھا ہوا ہے کیا کرنا. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ نو وٹ دا لا از, اینڈ اف دا لا از فلا فکس اٹ. LDA میں میرے پاس نیچے کوئی آتا ہے, میں کہتا ہوں یار مجھے لا میں پرابلم بتا دو, آئی ول گیٹ اٹ فکسڈ. اگر لا آپ روٹس پہ چلیں تو میری ذمہ داری بھی ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ, یور میجر جاب از ٹربل شوٹنگ, پالیسی میکنگ, کیپنگ این آئی آن واٹس ہیپننگ دیر, ٹھیک ہے نا, اینڈ دین ہاؤ ٹو میک شیور اٹس فنکشننگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو اس طرح کے پرابلم نقشے کرنے, اپروو کرنے کے پیچھے میں نے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن بنایا, جبکہ مجھے PM کی ڈائریکٹیو تھی کہ ہائی رائز کی اجازت دیں, بزنس فلرش کروائیں. یہ بہت بڑا آپ کا اچیومنٹ ہے. اچھا میں آپ نے بات 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کا نام لیا, مجھے یہ بتایا 2.5 سال پہلے جب میری گورنمنٹ بنی تھی تو ایک بہت بڑا ایک ڈریم تھا, 50 لاکھ گھروں کا, 1 کروڑ نوکریوں کا. نوکریوں کی بات نہیں ہم کرتے, گھروں کی بات کرتے ہیں.
سر نیا پاکستان ایک عام آدمی کا اس وقت 7 لاکھ گھر پر اینم سر اس وقت ہمارا شارٹ فال چل رہا ہے اور اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے, 22 کروڑ کی عوام ہے, اور لاہور کا دیکھ جائیں 2-2.5 کروڑ کا تو لاہور ہو چکا سر, اور اتنا بڑا سارا انفلکس آ رہا ہے پورے پنجاب سے لوگوں کے, سہولتیں ادھر ہیں تو لوگ ادھر آئیں گے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈریم تھا ہمارے پرائم منسٹر کا, آپ اتنی دفعہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں, ان کے ڈریم کو ریئلائز کرنے میں ایل ڈی اے کا, عمران کا کیا رول ہے, اور کیا ہمیں کو پازیٹیو خبر دیں کہ راوی ریور کا جو پروجیکٹ شروع کیا آپ نے, یہ کیا پروجیکٹ ہے, کیا یہ ڈریم پورا ہو جائے گا؟ اعجاز صاحب, خواب اسی کے پورے ہوتے ہیں جو خواب دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر پاکستان میں کسی نے خواب صحیح معنوں میں دیکھ کے آج تک پروو کیا ہے کہ وہ پورا کرنے کی بھی کیپیسٹی رکھتا ہے, وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. چاہے وہ شوکت خانم ہو, چاہے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو, کچھ بھی ہو, ہی ہیز ڈن ان اچیویبل تھنگس. نمل بھی آج دنیا دیکھ لی کیا بنا رہے ہیں, وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, نہیں ڈز اٹ. ایک بات مجھے ان کی بہت پرانے وقتوں کی یاد ہے, کہیں پہ شوکت خانم کے حوالے سے کسی نے بولا تو انہوں نے کہا جس زمانے میں شوکت خانم کی بات ہوئی تھی نا, اس زمانے میں, پرانی ابھی کی بات نہیں کر رہا, پرائم منسٹر ایم ٹاکنگ 5-8 ایئرز اگو, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کوئی سینئر سائز جرنلسٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہیں کھانے پہ, انہوں نے کہا شوکت خانم کے حوالے سے میرے کو جب کسی نے بولا تو سب کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا. تو میرا ایک کوئی رشتہ دار تھا, اس نے کہا آپ چھوڑیں نا, آپ آگے کر کے فنڈنگ لائیں, میرا کام بنانا کیسے. اینڈ اٹ ہیپنڈ. پرائم منسٹر کا اس کا جو جاب ہے وہ ہے ٹو گیو یو اے ڈائریکشن, اے ویژن. ٹھیک ہے نا, انہوں نے وہ دے دیا, اب نیچے سب نے کام کرنا. اگر یہ نہیں بن رہا تو اٹس مائی فلا ناٹ ہز. ٹھیک ہے نا, نیچے 2 ہی چیزیں ہیں, اپالوجی میں آپ کو روک رہا ہوں, ان کا تو ویژن تھا, سارا کام تو ٹیلی ویژن نے خراب کیا. اگریڈ. ان کا کام ویژن تھا کہ وہ اپنا ٹرانسفارم کریں گے اس ملک کو, نیا پاکستان ایک نیا خواب تھا. سر سارے نیچے تو سارا کمیشن چلتا ہے. سر دنیا میں جو غلط کام ہے نا, یہ بھی ایک سائیکولوجیکل تھیوری ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ماشاء اللہ اتنے لوگوں کو لیکچرز دیتے ہیں, کلاسز دیتے ہیں. میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, کیا میرے کاروبار میں چوری اور کمیشن نہیں لی جاتی؟ کیا 2 نمبریاں نہیں ہوتی؟ کیا ہم بندے پکڑ کے نوکری سے نہیں نکالتے؟ اٹ ہیپنز ایوری ویئر. Like we said earlier, the accountability matters, not only by NAB or anti-corruption, by the department themselves. Cool. The bigger problem of the government is that no department is doing their own departmental accountability. That's where the challenge lies. True. Every department, in my understanding, they need one. They need a full HR کا پورا department ہونا چاہیے میرے پاس. Compliance system strong ہو, جیسے بینکنگ کا ہے, ہمارا اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹر ہے, ان کا compliance ہے, we are the best banking system. That's how you do it. You can grill the banks if you have to for that reason. So to understand this fact is کہ جیسے آپ نے کہا کہ اب ہو کیا رہا ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. ابھی اگلے مہینے ایک پروجیکٹ میں شروع کروں گا, آپ کے سامنے ہوگا, ایل ڈی اے سٹی میں اپارٹمنٹس کا 4000 اپارٹمنٹ فرسٹ فیز میں, ٹوٹل 35000 بنانے ہیں. ابھی صرف ورکنگ میں اس کی کر رہا ہوں کہ میں اس کے سارے لوپ ہولز بند کر لوں. ٹھیک ہے, لوپ ہولز بند کرنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. سو گورنمنٹ میں جب یہ ورکنگ کرتے ہیں, دے آر یوز ٹو اسپینڈ منی, دے آر ناٹ یوز ٹو کریٹ اے فیزیبلٹی اور اے بزنس پلان. یہ ویکنیس ہے گورنمنٹ آفیسرس کی. دیٹس واٹ آئی ہیو ریئلائزڈ. ان لوگوں نے مجھے جو پہلی کاسٹ تھی ایک 650 اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹ کی, وہ دی 41 لاکھ روپے. میں کاروباری آدمی, میں نے بیٹھ کے موٹے موٹے نمبرز کا حساب لگایا. میں کہا یار واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یہ تو چیز بہت زیادہ ہو جائے تو 25 لاکھ کی ہوگی, اس پر جا ہی نہیں سکتی, میں مان ہی نہیں سکتا. اب آپ مجھے یہ بول رہے ہو کہ میں نے ایک عام آدمی کو افورڈیبل چیز دینی ہے, ایک گورنمنٹ کے لو گریڈ امپلائی کو, اور 41 لاکھ کی دینی ہے, کون پاگل آ کے لے گا اس کو؟ اب اس پہ ہم لوگوں نے اپنے بورڈ میں ریجیکٹ کیا. سو دیٹ PC1 جو گورنمنٹ کا بنایا جاتا ہے فار 35,000 اپارٹمنٹ واز فار 226 بلین روپیز. یہ کام نے 3 ہفتے پہلے کیا تھا. اچھا, آج جسٹ پراؤڈلی آئی ایم سیئنگ دس ٹو یو, دیٹ سیم تھنگ جو 226 بلین کی تھی 140 بلین پہ آ گئی. وہ چیز جو 41 لاکھ کی تھی وہ 25 لاکھ پہ آ گئی. کوئی ہم نے آرکیٹیکچرل ڈرائنگ چینج نہیں کی. اس کا جو آپ نے 226 بلین بتایا, یہ کتنا وی ریجیکٹڈ اٹ. کتنا بچت ہوگی نا یہ تو ہم نے تقریباً آپ سمجھے کہ 85 سے 90 ارب روپے بچا لیے. میرا تو نہیں ہے نا, میرا تو نہیں. ٹھیک ہے, بنا ہی لیں گے انشاءاللہ. بٹ پرانے ٹائم پہ دا گورنمنٹ واز گوئنگ اہیڈ ود دیز پروجیکٹس بائی واٹ ایور سم ون واز سیئنگ. یس, دا چیلنج کنسلٹنٹ بیٹھے ہوتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے سر, اور وہ مان لیتے. اچھا, کنسلٹنٹ چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں آتا تھا. ہم نے اس پہ کچھ بھی زیادہ نہیں کیا ایکسیپٹ کہ اس کی انجینئرنگ کی ڈیٹیل اسٹڈی کروائی. کامن سینس یوز کیا. موٹا موٹا حساب ہے, آپ کا گھر بنتا ہے کتنے کا بنتا ہے, زمین کتنے کی, حساب نکالتے ہو. تو 5 منٹ بیٹھ کے کاسٹنگ کی, میں نے بیٹھتا نہیں, ہم 25 پہ لے آئے. اب میں گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں لوگوں کو دینے کے طریقے میں قانون کور کر رہا ہوں تاکہ کل کو یہ کوئی نیب کا کیس یا غلط چیز نہ بنے. ایگزیکٹلی. سو جلد بازی, بڑوں بچپن سے سنتا ہے جلدی کا کام شیطان کا کام, تو ہم تسلی کر کے کر رہے ہیں. ایک سکسیزفل ماڈل میرا ٹارگیٹ ہے. میں نے پرومس کیا تھا PM کو I'll give you one successful model. میں یہ بھی کہا تھا دسمبر میں انشاءاللہ we'll get the ground breaking done by the Prime Minister, اور 1.5 سال کے اندر اس کی کمپلیشن بھی کر دیں گے. اچھا, ٹارگیٹ میرے لوگوں نے 3 سال بنایا ہوا. کتنے 1000 4000 یہ ہیں, بٹ یہ سرکاری لوگوں کے لیے, یہ جنرل
اس کے کیا اس میں دو طریقے سے ہم کر رہے ہیں. جو ایک بنائی تھی پرائم منسٹر نے پی ایم ہاؤس میں نیفڈا کے نام سے اتھارٹی, جو جنرل انور علی حیدر ایڈ کرتے ہیں, ایک ہم کر رہے ہیں. ان کی ریکویسٹ تھی کہ وہ ہمیں 3 لاکھ روپے ایک ایکسٹرا سبسڈی دیں گے ان لوگوں کے لیے انیشلی, تو ہم ان کو آدھے اپارٹمنٹ ان کے جو ٹارگیٹڈ لوگ انہوں نے ڈیزائن اپنی اپلیکیشن میں کی ہیں ان کو دیں گے, اور آدھے ہم اپنے حساب سے بیلٹنگ کریں گے لو گریڈ امپلائیز کے لیے. دیٹس دی آئیڈیا. So the concept is the public will be there as well, the government employees will be there as well. The low grade government officers and the general public. It's going to be a mix for everyone. They all will come in and it will be a mortgage model. So Pakistan's biggest problem has been that ہم نے mortgage پہ weak ہے. بینک فائنانسنگ نہیں کرتے. نہیں کرتے نہیں ہیں. تو اب گورنمنٹ نے بینکس کے لیے پریفرڈ سیکٹر بینکنگ کا ان کو بول دیا ہے, اسٹیٹس دے دیا. بولا ہے کہ آپ نے 5% اپنے پورٹ فولیو میں ڈالنا ہی ڈالنا. یہ مورگیجز اب ایگزیکٹلی اب وہ کرنے کی وجہ سے پی ایم ہاؤس سے انیشیٹو ہوا ہے, اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے انسٹرکشن دی ہے. اب دا بینکس آر آفٹر اس. سو میرے ساتھ بینکوں کا ایک 7 بینک کا کنسورشیم بن کے اب آگے جو کہہ رہا ہے مارگیج کرنا چاہتے ہیں, بتائیں کیسے کرنا. سو وی ٹاکنگ ٹو دیم آلسو, وی ٹاکنگ ٹو آور لا ڈپارٹمنٹ ایز ویل, وی ٹاکنگ ٹو انجینئرنگ ایز ویل, وی ٹاکنگ ٹو سیل پرائس ایز ویل, وی ٹرائنگ ٹو کور ایوری ایسپیکٹ آف اے بزنس جیسے ہم کرتے ہیں. I need to make sure میری سیل اینڈ مارکیٹنگ, آپریشنس, فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اینڈ لا ایوری تھنگ از ٹوگیدر, تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پروجیکٹ ڈیلیور ہو جائے. سر میری دعا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا جو ایک برین چائلڈ ہے اور پرائم منسٹر کا جو ڈریم ہے, تو اس کو آپ ایگزیکیوشن کے لیے, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سرکاری کام شروع ہو جاتا ہے پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سر مجھے ایک اگین بڑا ایک سوال ہے. آن اسٹوڈنٹ ابھی ماشاء اللہ کامیابی سے چل رہی, لوگوں نے ایک ایکسپیرینس کیا بڑا اچھا, اس کے پلس مائنسز شہباز شریف یا نواز شریف یا پچھلی گورنمنٹ کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. آپ کی کیا رائے ہے اس کی ویزیبلٹی پہ, اس کی لانگ ٹرم, اس کی کوالٹی پہ, سسٹینیبلٹی پہ کیا ہمارا کوشچن مارک ہے؟ واٹ از یور ٹیک سر؟ ایسا ہے اعجاز صاحب, میں نا ہر قسم کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی فیور میں ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, بٹ میرے خیال میں پرائرٹیز ہیو ٹو بی سیٹ اسٹریٹ. وہ پرائرٹیز آپ کا وہ ملک ہے جس کا, اگر چلے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, پورے پنجاب کے صوبے کا 2000 ارب کا بجٹ نکلتا ہے, جس میں ڈیولپمنٹ کے لیے 250 سے 300 ارب ملتا ہے آپ کو. بس باقی سب سیلریز, آفس کے خرچے, انٹرٹینمنٹ ان میں نکل جاتا ہے, سب وہی 250 سے 300 ارب پورے پنجاب کا. آپ نے 250 ارب سے 300 ارب سے پلس کا ایک پروجیکٹ لاہور میں کر دیا لون لے کے. اس لون کی جو سروسنگ کرنی ہے آپ نے, کہاں سے لائیں گے پیسے؟ اوپر سے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے, آپ لنڈن چل جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ٹرانسپورٹیشن از آلویز سبسڈائزڈ. تو یو ہیڈ ٹو ڈو اٹ ایز ویل. جس چیز کی ٹکٹ کاسٹ اگر صرف O&M کو لے کے اس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں 300 روپے جانی تھی, آپ 40 روپے کا دے رہے ہیں, آپ نے وہ پیسے ہی پٹ ان کرنے ہیں. ہمارے یہاں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ لوگ ٹیکسز نہیں دیتے, ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے. ہمارے یہاں ہر چیز میں ہم ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیتے ہیں وین بزنس ماڈل کو سیدھا کیا جاتا ہے. ان چیزوں کی بیسس پہ آپ یہ جو اورنج ٹرین کی اگر بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا جو 250 سے 300 ارب کا بجٹ ہے نکلنا تو وہیں سے ہے نا باری, تو پھر اس کا مطلب ڈیولپمنٹ اور کم ہوئے گی. اگر آپ کی پرائیورٹی صحیح ہو تو مے بی آئی وڈ سے اسپینڈ دا 250 ارب روپے اسکولنگ میں, اسپینڈ دا 250 روپے ہیلتھ میں, اسپینڈ دا 250 ارب روپے ان سم کائنڈ آف ٹریننگ پروگرامس فار دا پیپل. بہت جگہ لگایا جا سکتا تھا. ایک شہر میں اتنے سے پیچ کے لیے اتنی مہنگی ٹرین بنانا اس وقت نہیں تھا. اٹ کوڈ ہیو بین ڈن وین وی ہیڈ ریزالوڈ ادر بگر ایشوز. وی ہیو ادر بگر پرابلمس اسٹل ریمیننگ ہیئر. میرے LDA کے پاس سال کا ٹوٹل بجٹ ٹو اسپینڈ آن دا روڈز اینڈ ایوری ویئر 300 کروڑ روپے. 300 کروڑ روپے میں سے میرے پاس 4000 کلومیٹر کی 4000 کلومیٹر کی آپ نے روڈیں سنبھالنی, آپ ریپیئر اینڈ پیچ ورک سے کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کے جس بجٹ سے وہ کام آنا تھا وہ بھی بلاک ہو گیا. سو تھنگس گیٹ اسٹک, اٹس ناٹ ایزی. سو دا فرسٹ تھنگ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو از انکریز دا ریونیوز. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ساری بات پرائرٹیز کی ہے. اگر آپ کی پرائرٹی ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یا اور چیز ہے, لوگوں کی جو گرومنگ ہے, سوچ کو چینج کرنا ہے, مجھے یہ بتائیں یہ ریور کے اوپر, راوی کے اوپر بہت بڑا آج کل پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ گیم چینجر ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس گیم چینجر؟ اٹس ڈیفینیٹلی گیم چینجر. سو آئی واز ورکنگ آن دس پروجیکٹ فار فرسٹ 6 months till the new authority was formed. اس پروجیکٹ کی ان سائٹس میں کچھ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. تو ایک ہمارا انفارچونیٹ سا نیبر ملک ہے جو ہمارا پانی بھی روک لیتا. اس نے آج سے 20 سال پہلے آپ کے ریور راوی سے 25,000 کیوسک پانی آرام سے گزرتا تھا. 50,000 تک آتا, 25,000 پیچھے سے آتا تھا, 25 اپنا کر لیتے تھے. آج میں 25,000 کیوسک پانی بھی مشکل سے گزرتا. وائی؟ ان نے وہاں پہ اپنے منگوپی ڈیم جو بنایا, پیچھے 3 ریور ڈیم بنایا, جو تو پانی روک لیا آپ کا. اب آپ کی دریا میں جو پانی تھوڑا بہت گزر رہا ہوتا ہے, یا تو وہ بارش سے آتا ہے تقریباً 6,000 کیوسک فی, باقی آپ کا کوئی 3,000 سیپیج سے آتا ہے, انڈیا سے ہوتا ہوا, اور باقی پانی آپ کا جو BRB کا اپر لنک کنال ہے وہاں سے ہوتا ہوا تھا. تو آپ کا پانی تو دریا راوی کا ختم,
اور دریائے راوی کے پانی سے آپ کا ود دا فلو کتنے لاکھوں گاؤں لوگ پانی کا فائدہ لیتے تھے. ہم لوگ وی آر ایگریکلچر کنٹری, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ایگریکلچر از انڈر تھریٹ رائٹ ناؤ. لاہور شہر کا پانی بھی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. ایوری ایئر آپ کی یہاں پہ ریکوائرمنٹ جو ہے ڈے کی یہاں پہ 4 سے 5 بلین آپ کی گیلنس کی تو ریکوائرمنٹ لاہور اکیلے کی. تو وہ پانی آپ نے کہاں سے لانا؟ سو پانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ پانی کہیں کھڑا ہوا ہوگا تو واٹر ریچارج ہوتا ہے زمین پہ, ارد گرد کے علاقے بھی ریچارج کرتا ہے. The entire concept of Ravi that excites me is the water. اگر ہم وہاں پہ اس کانسیپٹ سے جو لیکس بنانے کی بات کر رہے ہیں, 46 کلومیٹر کا رن ہے ٹوٹل, 3 براج بننے ہیں اس کے بیچ میں, 28 فیٹ اونچی ریٹیننگ والز بننی ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک پورا لیک, ایک ٹینک بنا رہے ہیں, بڑا نیچرل ٹینک. وہاں پہ اگر آپ فل کریں, 36 رینی ڈیز ہوتے ہیں یہاں پنجاب میں, آپ کے لاہور میں 36 رینی ڈیز میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہم آپ پانی فل کر سکتے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں پانی کہاں سے آئے گا, پانی بہہ جاتا ہے, سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے. ول سیکیور اٹ. اسی پانی کو سیو کر کے ہم پانی سے اپنے علاقے کا پانی ریچارج کریں گے. سیکنڈلی, لاہور شہر کے اندر اس وقت ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں لگے ہوئے, پرانے لگے ہوئے ہیں بہت, اس کے بعد کیا لگایا نہیں. 100 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے, 100 ارب روپے آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس پروجیکٹ میں اگر آپ یہ سارے کام کرنے جاتے ہیں تو the catch of the project is that you will plan it in such a format that you don't have to get loans. I am against getting loans easily from foreign countries کیونکہ میرا بیلنس آف پیمنٹ بھی خراب ہوتا ہے, میرے ڈالر ہٹ کرتا ہے, میری امپورٹس خراب ہوتی ہیں, میرے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوتی ہیں. It's everything connected. You're talking about a mega project. Secondly, it's not just a project, it's a city. People have been coming to me and asking me کہ یہ پروجیکٹ جی 5 سال میں ہو جائے گا, 6 سال میں. اسلام آباد ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا جی. شہر بننے میں بنتے بنتا ہے, ٹائم لگتا ہے. آپ نے پلان کرنا ہے. The vision has to be that the government is to facilitate people, regulate them if they're doing something wrong, and then ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کر کے دیں. ایک چیز بتائیے کہ مشروم گروتھ ہوئی پچھلے کچھ سالوں سے, جو کہ پچھلی گورنمنٹس کی کچھ اگین رانگ پریورٹیز تھیں. تو اتنی ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہوئی, جو ہماری ایک باسکٹ تھی, جو بریڈ باسکٹ ہوتی ہے, وہ کہ بڑا فرٹائل لینڈ تھی نارتھ کے ارد گرد, جو کہ مضافاتی سبابس کہتے ہیں جس کو, وہ علاقے تھے. وہاں ایسی گروتھ, مشروم گروتھ ہوئی جس سے وہ ہماری ساری خوبصورت لینڈ ختم ہو گئی. یہ ہائی رائز کا جو آئیڈیا تھا, جو کانسیپٹ تھا پرائم منسٹر صاحب کا, کہ لاہور کے ہائی رائز کا, آپ لاہور کو اگلے 5 سال میں فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں ہائی رائز کے حوالے سے, اور اس کی گروتھ کے حوالے سے, اور اس کے پھر اگین چیلنجز کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے وہ اس کے ہائی رائز کے مطابق ان کا وہ نہیں کو ریلیٹ کرتا. سیکنڈ, بیوٹیفیکیشن آف لاہور, کیونکہ لاہور کو میں نے 2.5 سالوں میں دیکھا, ایک جو بھی پچھلی گورنمنٹ کی ان کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے بیوٹیفیکیشن بہت کام کیا. پی ایچ اے ڈپارٹمنٹ بنا, آج پی ایچ اے بہت کام کر رہا ہے ایل ڈی کے ساتھ مل کے. تو اب 2.5 سالوں میں ڈیٹیوریشن نظر آئی ہے بیوٹیفیکیشن میں. دونوں کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پہلے میں آپ کی سیکنڈ میں ایڈریس کرتا ہوں, پھر فرسٹ کو کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پی ایچ اے ایک زمانے میں ایل ڈی اے کے انڈر ہوتا تھا, اس کو الگ کیا گیا. میرے خیال میں واز ناٹ اے گڈ ڈیسیجن. آئی پرسنلی ایم ناٹ ان فار دیٹ, کیونکہ ایک علاقہ ہے جو ایل ڈی اے کی ذمہ داری ہے. ایل ڈی اے کی روڈ ہے, روڈ کے بیچ میں گرینری ہے, وہ پی ایچ اے کی, اور سائڈ روڈ میری. ہاؤ ڈو آئی پلان اٹ ویل؟ میں ایک چیز ان سے اجازت لینی ہے, ایک چیز میں خود کرنا ہے, میں پلاننگ نہیں کر سکتا. کوآرڈینیشن ٹف ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ بیوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھا دوں تو پچھلے 15 سال میں لاہور میں جو آپ کا ٹری کور ہے دیٹ ہیز گون ڈاؤن ٹو 0.7%. ایک کسی بھی معزز معاشرے کے شہر کا 15 سے 25% ہونا چاہیے. جی, تو آپ کا ٹری کور نیچے آیا ہے, بیوٹیفیکیشن بڑی نہیں ہے. اف وی کال اے روڈ بیوٹیفیکیشن, آئی ڈونٹ کال دا روڈ بیوٹیفیکیشن. اے ٹری از اے بیوٹی, ٹھیک ہے نا, اے فلاور از اے بیوٹی, ٹھیک ہے نا. جسٹ بلڈنگ اے روڈ از اے گڈ اسٹرکچر, is a good architectural structure, it's a beautiful architectural structure, but I wouldn't call it beautification. تو پہلی بات تو میں اس پہ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو دوں گا. بٹ ادھر ویز پی ایچ از ورکنگ ہارڈ. ایل ڈی اپنی طرف سے اپنا رول ادا کر رہا ہے. وی جسٹ فیسیلیٹیٹڈ, آئی ووڈنٹ سے وی ڈیڈ اٹ بیکاز وی ہیو سم اسپانسرز فرام ڈفرنٹ ڈیولپرز اینڈ ادرز ہو ڈیڈ اٹ. دے ڈیڈ گریٹ جاب. ابھی لبرٹی میں وی میڈ اے فرسٹ اربن فارسٹ میاواکی میتھڈ سے سکسیزفلی تھرو اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ اسپانسرشپ کے تھرو. اس کا بھی بجٹ ہے بیوٹیفیکیشن کا؟ ایل ڈی اے کے پاس ٹیکنیکلی نہیں ہوتا, پی ایچ اے کا کیونکہ یہ جاب ہے, لیکن ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ہم کر رہے ہیں کام. ہم نے زبردستی ڈالا کیونکہ وی ڈو ریئلائز کہ ایز اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اگر پی ایچ اے کے پاس فنڈ کم بھی ہے تو بھی وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. ہم نے لاسٹ ایئر 5 کروڑ روپے پی ایچ اے کو دیے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم کام کریں گے, آپ نے کہا چلو یار آپ کر لو, ہمیں نام تھوڑی بنانا. اور ان نے اس کے تحت 3 لاکھ درخت لاہور میں لگانے تھے. میں 1.5 لاکھ انہوں نے کنفرم کیا, 1.5 لاکھ ہمیں نہیں کیا.
Part of that, of course, it's a part of that, of course. بہت بڑا ان کا ایک That's a part of that. But ہم نے اپنی ورکنگ بنائی تھی کہ لاہور شہر میں بھی نہیں. گرین کا جو پرائم منسٹر کا جو Exactly. ہم نے اپنی ورکنگ بنائی تھی کہ لاہور میں LDA کے ایریاز میں مجھے 6 ملین ٹریز چاہیے. ٹھیک ہے. فردر تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. 3 لاکھ لگا دیے, ابھی فردر اس سال اور لگائیں گے. تو we're going ahead, سیزن ابھی شروع ہوا ہے واپس. So we'll see how it goes ahead. اور ہائی رائز کے اوپر کیا بات ہے؟ ہائی رائز پہ دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ اینی کنٹری دیٹ پراسپرز از ویئر جہاں اپنے مڈل کلاس کو تگڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مڈل کلاس کی اسٹرینتھنگ بہت ضروری ہے. لاہور میں جب PM کی ڈائریکٹیوز تھی کہ آپ ہائی رائز کی طرف جاؤ, تو ہم نے اپنے بلڈنگ ریگولیشنز نکالے اور اسٹڈی کرنے شروع کیا. ہائی رائز کے اینگل سے بھی دیکھے, اور میں نے بہت سی اور بھی کوتاہیاں تھی دیکھی, تو ہم نے اس کو بھی فکس کیا. بٹ یہ جتنے ریگولیشن تھے یہ LDA نے خود نہیں بنائے. ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمیٹی بنائی جس میں پرائیویٹ سیکٹر کا آرکیٹیکٹ, پرائیویٹ پلانر, پرائیویٹ انوائرمنٹلسٹ, پرائیویٹ ڈیولپر, پرائیویٹ بزنس مین, ہم نے ہر بندوں کو ڈالا. ہم نے کہا یو ٹیل اس واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, ویل ڈو اٹ فار یو. The only thing that we will review is if it's against the interest of the public at large. Otherwise, no. You'll be surprised to know کہ ابھی ایفی سینٹر میں آگ لگی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرانے بلڈنگ ریگولیشن میں فائر سیفٹی کی ریگولیشنز کا کوئی سسٹم ہی نہیں لکھا ہوا تھا. So unfortunate کہ the buildings were happening, construction activity چل رہی تھی, nothing was going on. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, گورنمنٹ کا یہ جاب ہے. نئے ریگولیشن میں بھی اڈاپٹیڈ 2016 کے بنے ہوئے کوئی فائر سیفٹی ریگولیشنز کہ یار یہ امپلیمنٹ کرو, اس کے بغیر ہم نہیں چلیں گے. اب جتنی بلڈنگیں لاہور میں بن رہی ہیں اس پہ رین واٹر ہارویسٹنگ از اے مسٹ, یو نیڈ ٹو سیکیور اٹ. آپ کی ہائی رائز بلڈنگ کی چھت پہ ٹری ٹاپ گارڈننگ اینڈ سولر پینلز, ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں لگائیں گے تو آپ کو اجازت نہیں دیں گے. یو ہیو ٹو, ٹھیک ہے نا. ہم نے گرینری ڈالی ہے, ہم ایسا ڈالیں. اسٹرینجنٹ رولز از پارٹ آف دا ریگولیشن, نان کمپاؤنڈیبل, دے وونٹ بی الاؤڈ اف دے ڈونٹ ڈو دس. ان کو کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے وہاں پہ اپنی اسٹارم واٹر ڈرینیج کی باتیں کر لی ہیں. سو وی ٹرائنگ ٹو سیکیور واٹ ایور وی کین اینڈ وی سائیکل اٹ پراپرلی ایز ویل. اور اس کے ساتھ جو کمپیٹیبلٹی, جو اس کی جو ڈرینیج اور سورا جو باقی اور یہ چیزیں اتنے میس کریں تو ہو جائے گا. بہت میس آلریڈی ہے, ٹھیک ہے نا. دا پوائنٹ از وین یو نو واٹس دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن, یو موو ان دا نیکسٹ ڈائریکشن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو میس بنا ہوا ہے, اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میرے کو کسی نے اس نے بولا کہ آپ کسی سینئر آرکیٹیکٹ نے بات کی کہ آپ نے پہلے ریگولیشن بنائے پھر رولز, ابھی تو ماسٹر پلان بننا ہے. میں کہا میں جب LDA میں آیا تھا نا تو میرے سامنے ایک پاگل بیل بھاگتا ہوا رہا تھا, تو میں ایک تو تھا آگے سے بھاگ جاؤں, ٹھیک ہے نا, بھگوڑا میں ہوں نہیں. تو میں نے ٹارگیٹ کیا کہ میں نے اب بیل کو پکڑنا ہے بائی اٹس ہارنس, اس کو گرانا ہے, اس کو ٹیم کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کی سواری بھی لینے کی کوشش کرنی ہے. تو ابھی جس طرف ہم بیٹھے ہوئے ہم نے بیل کو ہارن سے پکڑا ہوا ہے, اس کو تگڑا بیل ہے, لڑ رہا ہے, پوری طاقت سے لڑ رہا ہے, ہم بھی لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اپنے قانونوں سے اس کو گھسوٹے مار رہے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ میں اس کو گرا بھی دوں گا نیچے, اس کے بعد ہماری بات سمجھ جائے گا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو دا کانسیپٹ اور دا مائنڈ سیٹ از چینجنگ. سو یہ بلڈنگ ریگولیشن میں I'll just tell you something very interesting. I said کہ لاہور میں بلڈنگیں بنتی کیوں نہیں آخر, ایشو کیا. سو ریگولیشن میں یہ پتہ چلا کہ دا لا دیٹ واز اسٹیٹڈ اوور واز سیڈ کہ 4 کنال سے کم اگر آپ کی جگہ ہے تو اپارٹمنٹ کی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, اینڈ میکسیمم بنا سکتے ہیں تو 80 فیٹ ہائٹ کی بنا سکتے ہیں. نا 2 کوشچن اس پہ اٹھتے ہیں. پوری لاہور میں جو LDA نے اپنی ایریاز بنائے ہوئے ہیں, ان ایریاز میں LDA نے کبھی بھی 2 کنال سے اوپر کی تو کٹنگ بنائی نہیں ہے. گلبرگ میں پرانی اس لیے کیونکہ وہ پرانے زمانوں کی تھی, فارم ہاؤس سوسائٹی تھی, ریکلاسیفائی ہوئی. پر جارج ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں پہ بیٹھے ہوں آپ, یو ڈونٹ ہیو دیٹ. تو ہم نے کہا یار جب آپ کسی کو یہ بولتے ہو کہ 2 کنال کی جوڑی لے تو پہلے تو پراپرٹی کی پرائز بڑھ جاتی ہے. کوئی 10 کروڑ کی پراپرٹی لے رہا ہو اور اب اس کی 1 کنال 10 کروڑ کا ہو اور 40 کروڑ کا لے, تو پہلے بات ہے عام بندہ تو کاروباری یہ سوچ بھی نہیں سکتا, کسی کے پاس نہیں ہوگا, کیپٹل انویسٹمنٹ ہی نہیں کر سکتا, سیونگ بھی ہوگی تو کیا کر لے گا. تو ہم نے کہا اس کو توڑنا ضروری ہے. ناؤ وی ہیو الاؤڈ اپارٹمنٹ بلڈنگ فرام 10 مرلہ ایز ویل. میں نے دیکھا. اب اس کی وجہ اور ہائٹس بھی ہم نے بڑھا دی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس قانون کو نا سمجھنے میں لوگوں کو وقت لگتا. آج میرے پاس میرے دوست جو چھوٹے کاروباری ہیں, سمن کوئی دکان چلا رہا ہے نارمل ٹائپ کی, ایک آدھ کوئی ٹریڈنگ کے کام میں ہے, وہ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار میرے پاس 1 کنال کا پلاٹ ہے, میں بلڈنگ بنا لوں, بنا لوں. اچھا ٹھیک ہے نا, 10 مرلہ بنا لوں, 2 کنال بنا لوں. بلڈنگ تو زمین تو پڑی ہوئی ہے ان کے پاس. وہ کہ اب یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یار ایک اپارٹمنٹ میں اوپر بلڈنگ بناؤں گا, اپارٹمنٹ بنا کے ایک کر کے بھی بیچوں گا تو I'll always make money on that. Property always appreciates. So the concept has changed, and proudly at least I want to say this کہ لاہور میں ہمارے آنے سے گورنمنٹ کے پہلے 5 سال جو پچھلے تھے اس کا میں نے اسٹیٹسٹک باہر نکالا ہے. Average on a year 1 high rise building was getting constructed. At this moment there are more than 100 buildings under construction right now. So when you talk about employment and the job opportunities, it's been created. لیکن سر ایک چیلنج بھی آ جاتا ہے, جب آپ کو اچھا خوراک دی جائے تو پھر آپ کو موٹے ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو سر جب آپ اتنی رائز کریں گے, پھر بجلی کا ڈیمانڈ, کیونکہ پیچھے آئی کوئی نہیں ڈیمانڈ, اتنی پروڈکشن نہیں ہے, پانی, ہیلتھ, ایجوکیشن,
پھر اس کے علاوہ وہ چیلنجز شروع ہو جاتے ہیں. وہ پورا ایکو سسٹم بنایا آپ نے یہ بزنس پلان کا, یا جسٹ ایک پہ ہی آپ نے فوکس کیا؟ یہ سب دو چیز سمجھنے والی ہیں. گورنمنٹ کے اندر میں یہ نہیں کر سکتا کہ پہلے میں 2000 میگا واٹ بناؤں اور بولوں 100 میگا واٹ کھا لو 2000 آ جائے گا, 2000 آ جائے گا. اٹ ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو آج یہ بتا دوں, میرے خیال میں یہ ایک نا ہمارا ایک فوبیا بنا ہوا ہے کہ بجلی نہیں ہے. بجلی ہے, بجلی کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر آن دس. آپ اگر ایکچولی پاکستان کا بجلی کا اسٹیٹسٹک نکال لیں, دی اماؤنٹ آف بجلی وی جنریٹ, اٹس ایکچولی وے فار مور دین واٹ وی کنزیوم. وی آر ناٹ آرگنائزنگ اٹ رائٹ. لائن لاسز آر لاٹ, ان کو پکڑیں, چوروں کو پکڑیں. 16% کے لائن لاسز ہیں, کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم لوگ کی بجلی کے پوائنٹس ہیں. پانی کا مسئلہ ہم نے حل کرنا. اچھا پانی کی ہم بات چلے کرتے ہیں. پاکستان میں تو پھر بھی ریور گزر رہی ہے, ہم نے کبھی ان کو ٹیم نہیں کیا پراپرلی, ٹھیک ہے نا. آپ دبئی جیسے ڈیزرٹ میں جاتے ہیں, میں دبئی میں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے نا, میرے سامنے وہاں بلڈنگیں شروع ہوئی ہیں, پورا مینہٹن سے آتا تو میرے خیال میں وہاں بلڈنگیں بنا ڈالی انہوں نے. دیر ہیز ٹو بی اے سوچ. پانی دبئی کے پاس پانی ہے تو کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ سو دا پوائنٹ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از اے سلیوشن ود دا ویژن. تو یہ راوی کا پروجیکٹ از کریٹنگ اے پانی کا مسئلہ حل. بجلی کا مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے حل, اور آلریڈی ایکسیس ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایکسیس ہے, ٹھیک ہے جی. میں کہتا ہوں ان دا ورلڈ ٹوڈے کتنے ملک ہیں جو سوئی گیس پہ ریلائی کرتے ہیں آج کل. لوگ کہتے ہیں آپ نے گھر میں چلانا ہے, آپ گیزر لگائیں, بجلی کا لگا لیں, لیکن آپ اس کو سیکیور کریں, اسمارٹلی یوز کریں. سو یہ چیزیں آر نیڈ. سیکنڈلی ہائی رائز میں ایک بات لوگ نہیں سمجھتے, جو میں ایکچولی لوگوں کو پھر یہ سمجھاتا ہوں. اگر آپ ہائی رائز نہیں جائیں گے تو آپ ہاریزونٹل جائیں گے. تو ایک ماڈرن جو اسمارٹ سٹیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی بلڈنگ کے اندر آپ کی وہاں آپ کا سوئمنگ پول بھی ہے, آپ کا شاپنگ مال بھی ہے, آپ کا آفیسز بھی ہیں, آپ کا ریزیڈنس بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, زمین از اے اسکیئرس ریسورس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اب جب آپ زمین کو 1 کنال کی جگہ پہ 10 کنال کی ییلڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا مطلب 9 کنال کہیں سیو کریں گے. اس 9 کنال پہ وہ کھانا ہوگے گا یا تو جانور کھائے گا جس کو ہم کھاتے ہیں, یا وہی سبزی ہم کھاتے ہیں. آپ کے کھانے کی فوڈ سیکورٹی کی تھریٹ ہے یہ. You need to stop the horizontal growth and go for the vertical growth. یہ فیوچر ہے. It's the need. اب اس vertical growth پہ جانے کے لیے اگر زمین آپ کھاتے جائیں گے, کیا آپ بولیں گے نیڈ نہیں ہے؟ تو نیڈ تو وہاں بھی پوری نہیں ہو رہی. ان کے پاس بھی اتنا ہی پائپ ڈالنا ہے, اتنا پائپ میں نے یہاں ڈالنا ضروری ہے. اس کو مان لیتے ہیں. عمران آگے چلتے ہیں. اب یہ ہو گیا آپ نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا انالیسس کیا, اپنا اسٹینڈس کے, ہم یہ پروجیکٹس اور یہ نیا پاکستان, یہ 4000 کر رہے ہیں, بیوٹیفیکیشن, ہائی رائز. اور کمنگ ٹو دا پارٹ, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو سر, وہ چلتا ہے لوگوں کے ساتھ. وی ہیو نوٹ, یہ لائن ہمیں بچپن میں مینجمنٹ اسٹار جب پڑھنی شروع کی تھی, ہمارے استاد کہتے تھے کہ پاکستان از ناٹ پور ان ریسورسز, پاکستان از پور ان گڈ مینیجرس. اگریڈ سر. اب وہ ٹیم بلڈ کہاں سے لائیں گے؟ عمران مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کا HR, آپ کا جو ڈپارٹمنٹ LD ہے یا PH ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے اندر وہ کور کمپیٹنسیز ہیں؟ کیا ان کے اندر وہ ایک ایتھیکل, ان کے اندر ایک لیڈرشپ ہے؟ کیا ان کے اندر وہ ایک ایسا ان کی ہیومر, ان کی پرسنالٹی یا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ یہ سارے آئیڈیاز کو آپ کے ٹینیور میں یا آپ کے کم از کم آنے والے ٹینیور میں ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ سر ٹچی سی بات آپ کر رہے ہیں, لوگ میری بات سن کے تھوڑا سا ناراض بھی ہو جائیں گے, بٹ I believe in giving an honest answer. Yes, I need honest. یہاں بیٹھنے کے بعد, جیسے کہ میں نے شروعات میں بات کہی تھی کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میرا تو پہلی مرتبہ کام کرنے کا تجربہ ہو رہا ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک. مجھے ایک بات سمجھ آئیے, میں بالکل نہیں بولوں گا LD دودھ کا دھلا ہوا, بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. کرپشن کی انتہا ہے, لڑ کے تھک جاتے ہیں, چیز کو ایشو آتے ہیں, بٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ میں راستے بند کر رہا ہوں. سر آپ تو بڑی دعائیں بھی لے رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ اپوزٹ بھی ہے, جس دن جاؤں گا اس دن پتہ چلے گا کیا ہوا. بٹ میرے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہا کرتے ہیں جس سے میرے لیے بہت بڑی لرننگ ہے. میں نے کام پہ آیا نا, تو والد صاحب کبھی فون کرتے تھے نا مجھے پوچھنے کے لیے, تو ان کا کام کے بارے میں بڑا اسٹینڈرڈ سوال تھا, چوری چکاری کنٹرول میں. اب میں بولتا تھا چوری چکاری مطلب آج کے زمانے میں ابو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, چوری چکاری مطلب مینیجر بیٹھا ہے, فلانا بیٹھا ہے, ڈمکا بیٹھا ہے. پھر ایک دن میں نے والد صاحب سے سوال پوچھ لیا. میں آپ مجھ سے 10 سوال پوچھنے ہوتے ہیں, یہ سوال آپ پوچھتے ہو, کا مطلب کیا؟ تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی تھی. وہ مثال یہ تھی کہ پرانے زمانے میں جب لوگ نکلتے تھے نا اپنی ٹریول کرنے کے لیے, تو وہ مشکیزہ ہوتا تھا نا, اس میں پانی ہوتا تھا, اس کو لے کے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا جو مشکیزہ ہے نا, اگر اس پہ پانی پورا رات ڈالتے رہو نا, اور نیچے اتنی سی ایک موری ہو, ہول, اسمال ہول, تو صبح وہ خالی ملے گا آپ کو. تو ہمارا جو جاب ہے نا, موریاں بند کرنا, ویسٹ مینجمنٹ ہے سر. Our job is to plug the loopholes. ٹھیک ہے نا, ورنہ سارا نکل جائے گا. تو میں ایک گو میں سارے لوپ ہول بند نہیں کرتا, کیونکہ لوپ ہول جب نظر آئے گا تبھی آپ بند کریں گے اس کو. یہ والد صاحب کا ایک لیسن میں نے بات پکڑی ہوئی ہے. تو جب میں یہاں پہ بھی آ کے بیٹھا ہوں
تو میں اس موریوں کو بند کر رہا ہوں. ان میں سب سے بڑی موری آپ کی انکیپیسٹی ہے لوگوں کی. تیسری بات انکیپیسٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو کام نہیں پتا, سائیکولوجیکلی بھی ہے, مائنڈ سیٹ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی, سوری ٹو سے یو آر این ایکس گورنمنٹ آفیسر ایز ویل, بٹ آئی ایم گونا سے دس بلنٹلی, میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی ہے گورنمنٹ میں. پہلی بات, دیر آر سم ویری ہمبل پیپل, آئی ریئلی پریز دیم, آئی کین ٹاک اباؤٹ دیم آل ڈے لانگ, بٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ میں ایک ہوتا ہے سی ایس ایس افسر, وہ آپ کے گورنمنٹ افسر کی ٹیکنیکلی سب سے کوئی سپیریئر بریڈ ہے, برہمن ہے, ہاں کچھ اس طرح کی کہانی ہے, ایلیٹ ہے بڑے کوئی, ٹھیک ہے جی. ان کے اندر بھی کلاسز ہیں ان کی, ڈی ایم جی تھے, پھر وہ فلانا تھے, یہ نمبر 1 تھے, یہ دوسرا نمبر, یہ امپورٹنٹ, یہ نہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ, مجھے بالکل نہیں سمجھ آتا. اس کے نیچے پی ایم ایس افسر ہے, پھر وہ سیکنڈ لیول کی بریڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک بندہ 17ویں گریڈ کا ایل ڈی اے کا افسر ہے, ایک 17ویں گریڈ کا پی ایم ایس افسر ہے, ایک 17ویں گریڈ کا سی ایس افسر ہے, تینوں 17ویں گریڈ کے افسر ہیں, ایک سیلری ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ سوچ میں آ گیا کہ یہ تو سیکنڈ گریڈ ہے نا, یہ تو تھرڈ گریڈ ہے. پھر دوسرا پہلے کو دباتا ہے, یہ بھی کام میں نے دیکھا ہے باقاعدہ, یہ ایکچولی ہو رہا ہے. آج کل ہڑتال کی بھی ہے, وہ لوگ چل رہی ہے ان کی, بٹ وہ بھی تو کرتے ہیں. وہ پی ایم ایس افسر اگر آ جائے گا ایل ڈی اے میں تو وہ دبائے گا دوسرے کو, دوسرا ہوگا تو اس کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آل رانگ, دے آل گڈ ایز ویل, بٹ دس از اے جنرل مائنڈ سیٹ. اور جب میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان نے دماغی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. دے گیٹ ایکسائٹیڈ اینڈ وریڈ ایٹ دا سیم ٹائم ود دا سیم لاجک. اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. سب سے بڑی بات میرے کاروبار میں, ایک 35 سال کا لڑکا اگر پرفارمنس اچھی دیتا ہے, آئی ول میک ہم اے مینیجر, اینڈ آئی ول ناٹ کیئر کہ میری کمپنی میں وہ 4 سال پہلے آیا تھا اور اگلا 10 سال پہلے کا اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو میں نے اوپر کیوں نہیں لایا. گورنمنٹ میں دے آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا سینیورٹی. ویئر از دا بلڈی پرفارمنس؟ آر یو پرفارمر؟ ڈیڈ یو ڈو واٹ یو سپوز ٹو ڈو؟ کیا آپ سے لوگ بڑے خوش تھے؟ کیا لوگوں نے آپ کے نعرے مار دیے کہ آپ کو میں اوپر لے آؤں؟ یو جسٹ گیٹنگ پروموٹڈ کیونکہ آپ نے ٹائم لگا لیا ادارے میں. یا پھر ایک بیکار سی ہم وہ لکھواتے ہیں گورنمنٹ والے اپنی اپریزل رپورٹ جو تعلق پہ لکھوانی ہوتی ہے. اگر آپ میرے سینے میں آؤں گا, سر ذرا اپنی ایک اچھی رپورٹ تو لکھ دیں, رپورٹ یہ سی آر, یہ سر آپ کی اچھی رپورٹ, یہ لے چلیں, آپ کا پروموشن ہو گیا. واٹ ایلس؟ ویئر از دا اپریزل پلیٹ فارم؟ تو سر جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میری طرف سے سمپل ہے, unless you build the appraisal platforms, unless you want to do it right, it will not happen. And میں ابھی تک ایل ڈی اے میں 2 سال میں 4 اٹیمپٹ کر چکا ہوں, ابھی تک فیل جا رہا ہوں. میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا, and I accept my failure on that, but I need to do it, اور میں کر کے چھوڑوں گا. سر اب آپ کے ساتھ ہیں, مینجمنٹ ہاؤس آپ کے ساتھ ہے. میں اکثر ACR کے بارے میں بات کرتا ہوں جو سرکاری اداروں میں ہوتی ہیں, اس کا نام اینول کانفیڈینشیل رپورٹ نہیں ہے, چینج ہو گیا ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے اینول کانفیڈینشیل ریونج. ہاں ایسے بول دیں, یا عوام کے ساتھ ریونج ہے یا کسی اور کے ساتھ ریونج, کریئر کے ساتھ ہے یا عوام کے ساتھ. نہیں پازیٹیو کر جاؤ گے غلط بندے کو تو عوام کے ساتھ ریونج ہے نا. عوام کے ساتھ ریونج لے رہے ہو کہ غلط بندے کو اوپر لا رہے ہو. ایک میں نے اسی طرح کے ایک بندے سے پوچھا جو کہ ریٹائر ہو گیا, سرکاری نام نہیں ہوگا محکمے کا. میں نے کہا سر آپ کو زندگی کیسی گزری, 35 سال آپ نے, کہتے عزت بچاتے بچاتے ساری زندگی بےزتی کرائی. غریب آدمی کا کہتے ہیں کام کرنے کے سرکاری لوگ نازیہ, کام کرنے کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, وہ کیا کہتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں. یہ سر مجھے بتائیں کہ جو HR ہے آپ کا انڈیا کا یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, اس کی ٹرانسفارمیشن کے لیے, اس کے مائنڈ سیٹ, اس کے اسکل سیٹ, اس کی کسٹمر سروس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, کیونکہ اصل چیز آج کا زمانہ سر آپ کو پتہ چل گیا, گورنمنٹ نے سکھا دیا, اصل چیز جو دنیا میں جنگ چل رہی ہے وہ ہارڈ ویئر کی نہیں ہے سر, وہ سافٹ ویئر کی ہے. ساری دنیا میں سافٹ ویئر کی, جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں, وہ ساری اب آپ کے بندوقوں کی نہیں, دماغوں کی جنگ ہے, کلچر کی وار ہے سر. تو آپ اپنے ادارے کے لیے کیا بجٹ رکھا ہے آپ نے, اور کیا آپ ٹرانسفارم کر کے کم از کم ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں ایسے؟ لاسٹ ایئر ہم نے بجٹ رکھا تھا اس میں اراؤنڈ 2 یا 3 کروڑ روپے کا تھا کہ ٹریننگس کرائیں لوگوں کی. میرا مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھیں ہم یہاں پہ بڑے بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں, ہم دبئی سے کمپیئر کر رہے ہیں, لنڈن سے کمپیئر کر رہے ہیں. وہ جو بندہ میرا بیچارہ بیٹھا ہوا پلاننگ برانچ میں, وہ زندگی میں کبھی لاہور سے باہر نہیں جا سکا. آپ نے اس کو ایک ڈبے میں ایک آفس میں بٹھا دیا, کام کیے جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو ٹرین کریں, لیٹ ہم سی دا ورلڈ. I am not a planner, but I've traveled the world a lot. تو جب میں بیٹھتا ہوں تو میں ان سے زیادہ اس کی بات کر رہا ہوتا, just based on my exposure. آپ نے ان کو کبھی ایکسپوجر دیا ہی نہیں. نیا بچہ آتا ہے, آپ دبا کے اس سے انگوٹھے کے نیچے کام کرواتے ہو,
वाई यार, गिव हिम अ प्रोसीजर, वो सही है तो सपोर्ट करो, नहीं कर रहा तो डंडा दे दो. दैट्स अ जॉब ऑफ एनी मैनेजर, एनी लीडर. ठीक है ना. वी नीड टू मेक श्योर वी नॉट जस्ट मेकिंग गुड मैनेजर्स, मेकिंग गुड लीडर्स एट एवरी लेवल. लीडर तो है नहीं, वी नॉट मेकिंग एनी लीडर. जब आप किसी को दबाते हो तो आप लीडरशिप को तबाह कर देते हो. ठीक है ना. फिर दूसरी बात, एक बड़ी पहले किताब कहीं मैंने पढ़ी है, कोई स्पीकर भी आई हमारे पास कहीं से, उसके बाद सुनी, मल्टीप्लायर्स के ऊपर थी. एक बंदा मल्टीप्लायर होता है दुनिया में, एक डिमिनिशर होता है. डिमिनिशर वो होता है जिसके कमरे में आप जाते हैं ना और बाहर जाके कहते हैं यार ये कितना समझदार आदमी था. ठीक है ना, क्योंकि वो आपको ये शो कर रहा होता है कि मैं कितना समझदार हूँ. मल्टीप्लायर वो होता है जिसके कमरे से जब स्टाफ बाहर निकलता है ना तो वो कहता है मैं कितना समझदार हूँ. स्टाफ वाला कहता है मैं समझदार हूँ. जब स्टाफ वाले को काम आता होगा तो आपके पास ही नहीं आएगा, तो सोचे आप कितने फारिग हो जाएंगे, तो आप कोई और काम करेंगे. एक बंदा रोज फाइल लेके सर आप बताएं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. असल में वो बेचारा साहब होता है, वो नीचे लोगों का काम कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है. तो हमारे यहाँ अक्सर लोग डरते हैं ये बोलने से भी कि मेरे को सही क्या पता, अगला माइंड ना कर जाए कि उससे मेरे को ज़्यादा कैसे पता है. और ये तो गवर्नमेंट में बहुत है. ये तो मैंने बाकायदा देखा, मेरी मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर का कोई कंसल्टेंट आ जाए और अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको गुस्से से मीटिंग के अंदर ही बोलता है कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है. मैं शक्ल देख रहा होता हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन. वो बंदा सही बात कर रहा है, उसकी सुन तो लो. देयर इज नो रॉन्ग क्वेश्चन, कोई गलत सवाल नहीं होता. तो फिर ऐसे बंदे का बंदा क्या करे. और ये सीनियर है, ये तो कभी जिंदगी में किसी को ग्रूम नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके साथ भी यही हुआ था तो ये भी यही कर रहे हैं. सोच का फितूर है. सर अगले शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, आप क्लोजिंग की तरफ. काफ़ी माशाल्लाह पॉसिटिव ऑफ टाइम मुझे अलाउ नहीं करी कि मैं डिटेल में जाऊँ. मुझे ये बताएं, आप जिस सीट पे बैठे हैं उससे पहले भी आप अदारे चलाते आ रहे हैं, आप इतना बड़ा अदारा चला रहे हैं और इतने सैकड़ों लोग आपके पास काम करते हैं और और स्टेक होल्डर इतने ज़्यादा है, अवाम है, लोग हैं, 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली आपसे उम्मीदें हैं. मुझे ये बताएं कि इमोशनल मैनेजमेंट या EQ जिसे बोलते हैं, किसी सीनियर बंदे के लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या CEO के लिए कितना ज़रूरी है EQ रादर देन IQ? मेरे ख्याल में इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन IQ. बिकॉज जिस जगह पे आप बैठे हुए होते हैं ना, IQ के लोग आपके लिए काम करते होते हैं. इफ़ यू आर स्मार्ट यू विल हायर द पीपल विद द बेस्ट IQ. ठीक है ना. आपका EQ है जो IQ वाले को चलाएगा. क्योंकि अगर आप इमोशनली बैलेंस करके एक बंदे की स्किल सेट, उसके दिमाग, उसकी सोच को लेके काम पे लगा सकते हैं, उसे डायरेक्शन पे लगा सकते हैं, तो फ़ायदा तो मुझे ही होगा ना. तो फॉर मी द इमोशनल इंटेलिजेंस मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट देन IQ. ज़बरदस्त. गुस्सा आता है जब इतने ज़्यादा, जब आप चैलेंजेस देखते हैं. और वही बात, एक कॉर्पोरेट का बंदा जब सरकारी लोगों के साथ काम कर रहा है और ब्यूरोक्रेसी की आपने खुद ही अभी शेयर कर दिया कि उनके अपने टैक्टिक्स हैं, अपनी समझदारियाँ हैं, बहुत वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिख कर आए हैं, तो नाराज़ हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती. इतने बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट्स कंसीव किए हैं और डिलीवर भी करने हैं टाइम पे, तो गुस्सा भी आता है. कैसे मैनेज करते हैं? गुस्सा नेचुरल है, इंसान हूँ, आ सकता है, लेकिन मैनेज ऐसे हो जाता है कि ये पहले ही पता है कि करना नहीं है, तो गुस्सा मैं हमेशा पीता हूँ. और हमारी अपनी मेरे ख्याल में अगर आप पूछेंगे, जब से मैं कारोबार पे आया हूँ, आज 15 साल हो गए मुझे, शायद मोर देन दैट एक्चुअली 16 साल हो गए. 16 साल के कारोबार में एक चीज़ जो समझ में आई है वो ये है कि दिन में एट द हेड ऑफ द एंटरप्रेन्योर जब बैठे होते हैं, आपको 5 मिनट के अंदर 3 किस्म के या 4 किस्म के इमोशन से खेलना पड़ जाता है. गुस्सा, प्यार, मजाक, 1 सेकंड में हैट बदलनी पड़ती है. तो वी आर यूज्ड टू इट. तो यहाँ पे भी रोज़ होता है, कर लेते हैं. दूसरी बात, सिंपल सी बात, आई गो बाय द बुक. मैं किसी की नहीं सुनता. मेरा मशहूर है कि मैं सड़ियल आदमी हूँ इस सेंस में, जब कोई मेरे को गलत काम ले आएगा. देयर हैव बीन टाइम्स कि मेरे ऑफिस में मैंने कुछ पार्लियामेंटेरियन से नाराज़गियाँ भी की और काफ़ी ज़्यादा की. मेरी कुछ लोगों ने कंप्लेन भी शायद की थी जाके, ऊपर PM तक भी गए हूँ. आई डोंट टेक एनी पर्क्स. मैं ना सैलरी लेता हूँ, इनका कुछ लेता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बैठने में भी कुछ नहीं है. करूँगा, मुल्क के लिए काम करूँगा. आई लव माई कंट्री, आई एम हार्डकोर पेट्रियट. उसके बीच में रास्ते में कोई गलत बात करेगा तो मैं नहीं सुनूंगा उसकी. सो इट्स दैट सिंपल. अभी तक अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल करियर हो, चाहे ये सरकारी का 2 साल का तजर्बा हो, डिफ़िकल्ट डिसीजंस क्या लिए आप? बहुत से हैं वैसे तो. मेरे ख्याल में एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन ये भी था जो मैं यहाँ पे आ गया और अभी तक बैठा हुआ चल रहा हूँ. क्योंकि एज अ कारोबारी आदमी यहाँ बैठना, लोगों के सवालात भी बहुत उठते हैं. अब कोई बंदा कोई कारोबार करेगा तो कहीं ना कहीं से मेरा जानने वाला निकल आएगा, उस पर मेरे पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि आपके जानने वाला बैठा हुआ था, आपने उसके लिए किया. गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली आप जब बैठते हैं ना, आम आवाम हमारी बहुत भोली है. भोली आवाम को भड़काना बड़ा आसान होता है. कोई ना कोई उनको आके तंग कर देगा कि ये बंदा तो किसी के इंटरेस्ट के लिए बैठा है. उनको नहीं पता कि वो इंटरेस्ट है क्या. सो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देखता हूँ ना, उंगली उठाना बड़ा आसान है, उंगली उठाने के बाद जस्टिफाई करना और समझना बात को बहुत मुश्किल है. और ना या लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि बात सुने और समझें. तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस एवरी डे आते हैं.
ایوری ڈے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وین یو میکنگ اے ڈیسیجن, آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہوگا اتنے اسٹیک ہولڈرس کا. پریشر میں لیتا نہیں ہوں, سچی بات ہے. آئی ایم اے کائنڈ آف اے گائے ہو از گڈ ود اسٹریس مینجمنٹ. میں اسٹریس بالکل نہیں لیتا عام طور پہ, اینڈ میں کام کو کام پہ چھوڑ کے گھر جاتا ہوں اپنے, تو میں گھر جا کے بالکل ٹینشن میں نہیں ہوتا ہوں. نہیں, میں بالکل اس پہ ٹینشن نہیں لیتا. بٹ کام پہ جب بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہوں تو اسٹریس سب سے زیادہ اگر پریشر کسی بات کا ہوتا ہے تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آئی ایم میکنگ اے ڈیسیجن دیٹس گونا بی باؤنڈ آن ملینز آف پیپل. غلطی ہو گئی اور وہ کہیں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کر دی. تو میری دعا سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے پلیز اس قابل بنائے کہ میں انصاف کا فیصلہ کر سکوں اور حق اور انصاف پہ کر سکوں. بڑی زبردست اسٹریس مینجمنٹ میں آپ بڑے گڈ ہیں. آپ 2-3 ٹپ بتا دیں کہ شاید ہم بھی مینیج کر لیں, آپ سے سیکھ لیں. لے مت اسٹریس لینے نہیں. اسٹریس کے بارے میں ایک بڑی اچھی, چھوڑا ہے میں ایک ہماری EO کی ہماری ایک آرگنائزیشن انٹرپرینیورز آرگنائزیشن, اس کی گلوبل لیڈرشپ اکیڈمی ایک ہوتی ہے لیڈرس کو ٹرین کرنے کے لیے. واشنگٹن میں اس کا کورس تھا, تو وہاں پہ ایک PhD ہارورڈ کی اسٹریس مینجمنٹ کی آئی ہوئی تھی. وہ اسٹریس پہ بہت بات کرتی تھی, بٹ جو ہمارا ڈین تھا اس کا, ہی از ون آف دا ٹاپ پیپل, کارپوریٹ پیپل وہ سنبھالتا ہے جو اس کو, اس سے بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہوتی تھی. اور میرے خیال میں جو اس نے بولا تھا اسی کا جواب میں کوٹ کروں گا کہ آئی ایکچولی بلیو ان دیٹ. اس نے کہا یار یہ اسٹریس کر رہی ہے, میں اسٹریس پہ مانتا ہی نہیں. اس نے کہا میرے لیے اسٹریس از جسٹ لائک اے مسل, ٹھیک ہے, دا مور یو ٹیک اٹ دا ایزیئر اٹ گیٹس. پمپ کرتے ہیں نا اپنا, پہلے 15 پاؤنڈ اٹھاتے ہیں, پھر 20 اٹھاتے ہیں, پھر 25 اٹھاتے ہیں, مسل بڑا ہوتا جاتا ہے. تو اسٹریس بھی ایسے ہی ہے, آپ کی مینجمنٹ کیپیسٹی بڑی ہوتی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو 15 پاؤنڈ سے لگتا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اسٹریس کو بچانے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اور اسٹریس لے لو تاکہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں. آپ اسٹرانگ ہو جائیں, مسل اسٹرانگ, خود ہی تگڑے ہو جائیں. گڈ انالوجی. ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ فیملی ٹائم, ہیپی فیملی ٹائم, ریلیکس ٹائم, گڈ ٹائم ود دم. سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہاں, آئی ایم اے بٹ آف این ایمبیشیس کائنڈ آف اے گائے جو کہتا ہے کہ زندگی میں گروتھ کریں. بس سکسیس کو میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں وین پیپل ٹاک اباؤٹ یو وین یو ناٹ دیئر. ٹاک اباؤٹ یو وین یو ناٹ دیئر. اوکے, آپ کے منہ پہ نہیں, آپ کے پیٹھ پیچھے اگر لوگ آپ کی اچھی بات کریں, اس کا مطلب آپ سکسیسفل ہیں. بولے سامنے ہوئیں تے حسن لوکی نہ ہون تے رومن لوکی. کتابیں آپ نے بتایا کہ میں نے ایک ملٹی پلائر کا نام لیا, 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں اچھی والی جو نئی نسل کے بچے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں. میں بہت بوڑھا آدمی ہوں کتابیں پڑھنے میں, بس سمری اچھی پڑھ لیتا ہوں, بٹ یہ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, ٹھیک ہے نا. 2-3 بکس نام ریکمینڈ کر دیں. ایک کتاب میں نے یہ پڑھی تھی جو میں نے ملٹی پلائرس کی بات کی, آئی تھنک اس کی جو آتھر تھی اس کا نام تھا لیزا وزمن یا کچھ طرح سے نام تھا اس کا, لیزا وزمن میں کیا نام تھا, سم تھنگ نام تھا اس کا کتاب جو تھی. ایک کتاب میں نے اور بہت اچھی پڑھی تھی اور بڑے انٹرسٹ سے پڑھی تھی, وہ میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا, آرٹ آف وار فار بزنس مینیجرس. وہ کتاب ٹپیکل آرٹ آف وار نہیں, آرٹ آف وار فار بزنس مینیجرس کے اس نے بزنس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اس نے بزنس پہ لگا کے بتائیں. مائیکل گیرلسن نام تھا. ایک چائنیز کی نا اس کی جو مین ہے, تو آرٹ آف وار تو چائنیز ہی ہے, لیکن اس آرٹ آف وار کو اگر آپ بزنس میں لے کے جائیں تو جیسے وہ آرٹ آف وار میں ڈیفائن کرتا ہے نا کہ اپنی فیلڈ پکڑو کیسے کرنی ہے. جو ایک بات مجھے آرٹ آف وار کی اس کتاب کی سب سے اچھی لگتی ہے, میں بلیو بھی کرتا ہوں اس میں کہتا ہے ڈونٹ فائٹ اے وار یو کین ناٹ ون, بٹ اف یو کین ون وائی فائٹ. ٹھیک ہے نا, تو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر جیت نہیں سکتے اور اگر پتہ ہے میں جیت سکتا ہوں تو لڑتے کیوں, لڑے بغیر جیتنا از دا بیسٹ وار. ٹیکٹک آپ کی وہ ہے سر. واہ 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 واہ, زبردست. مجھے سر یہ آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن کہ اپنا پاکستان کے حوالے سے کیا آپٹیمزم ہے آپ کا, کیونکہ بہت زیادہ ڈسپونڈنسی ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, جاب لیسنس ہے, آپ کے اوپر سفارشوں کے علاوہ یہ بھی فون آتے ہوں گے یار عمران آپ کے اتنے تعلقات ہیں, آپ کی کمپنیز ہیں, ان بچے کو کہیں یار باہر سے پڑھ کے آیا, MBA کر لیا فلاں, سر جابس نہیں ہے, گروتھ نہیں ہے اکانومی میں, کیا اثر ہے؟ دیکھیں میں ایک بات پہ بہت زیادہ فرم بلیور ہوں کہ گورنمنٹ کا کام نا فیسیلیٹیٹ کرنا, آسانیوں کے قانون بنانا ہے. قانون جب نہیں ہوتا نا, بزنس کرنا نہیں ہے. جب آپ قانون بنائیں گے تو لوگ کاروبار کریں گے. میں نے صرف قانونوں پہ آپ کو جیسے LDA میں بتایا, میں نے یہ فوکس کیا وہ قانون جس سے کاروبار بڑھے. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں لاہور میں ایک بلڈنگ ہائی رائز تھی, اس کو 100 بن رہی ہے. ابھی ہم نے نئی لڑ کے میں نے بڑی فائٹ کر کے ایک نئی کمرشلائزیشن پالیسی اپروو کرائی ہے. اس میں ہر چیز کی ہم نے گنجائش نکال لی ہے کہ کمرشل کام بھی کر سکیں صحیح طریقے سے. ہم نے LDA کی ذمہ داری ہے ماسٹر پلان پکڑنا, بٹ کمرشل کیسے کرنا ہے, بلڈنگس کیسے بنے, کمرشلائز ایریا کی ایکٹیویٹیز کیسے لانی ہے, ویو کریٹڈ دوز ان دیٹ. سیم وے گورنمنٹ اگر یہ کام کر رہی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ کاروبار کریں. یو آر اے بزنس مین, وائی آر یو بزنس مین, تو آپ بزنس کرتے ہو. اب آپ بزنس میں ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہو تو کام نہیں چلتا. قرآن بھی کہتا ہے, آپ کا قرآن پاک بھی, کہ چلتا پانی پاک ہوتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ تھنگس دیٹ گو آن آر دا ون دیٹ آر پیور. جو چیز رک جاتی ہے بیٹھے ٹھہرے پانی میں تو بدبو آ جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ بلیو ان اسٹیگنیشن, آئی بلیو ان انفلیشن اور ریسیشن
for human lives as well and the mindset as well. آپ کے دماغ نے بھی ایکسپینڈ کرنا ہے, آپ کی سوچ نے بھی. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. میں آج یہاں بیٹھا ہوں اپنی وجہ سے نہیں بیٹھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے بٹھایا. آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد کے ساتھ بھیجا. If we are able to tap into what we believe and what our purpose of life is, we can do much more than what we planned. I really appreciate. اسی سے ایک چھوٹا سا آپ نے جو کمرشلائزیشن کی بات کی, مجھے یہ بتائیے, کووڈ آیا, لوگوں کے پاس جی سیلری کے پیسے نہیں تھے, بجلی کے بل کے پیسے, رینٹ کے پیسے نہیں تھے, اوپر سے پھر LDA کی کمرشلائزیشن فیس کے پیسے, وہ کہ ریٹیل کو بہت ہٹ پڑی, خاص کر سوائے اسینشلز یا فارمیسی یا کھانے پینے کے علاوہ بزنسز اڑ گئے سر, دکانیں, دفتر, بہت کچھ بند ہو گئے سر, خاص کر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں. اس پہ LDA نے کیا لوگوں کو دیا, اسپیس دیا کہ یار اپنے کام کو کنٹینیو کریں. کافی کچھ کیا, بٹ LDA کے علاوہ میرے خیال میں پہلی بات تو گورنمنٹ آف پاکستان میں اور اسٹیٹ بینک نے بہت زیادہ سپورٹ دی. میری اپنی بھی کمپنیز ہیں, آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ 1 سال کے لیے انٹرسٹ فری لون لے لیں ان کی سیلریز کے لیے. پہلے کبھی نہیں ملتا تھا. دیٹس اے ریئلی گڈ بیک اپ آپ کو دینے کے لیے آج تک کبھی نہیں کیا گیا. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں مسئلے آتے ہیں, لوگوں کو پیسے جا کے دے کے یا 2 بیان دے کے بعد ختم کر دی جاتی ہے. اگر آج حفیظ سینٹر پہ آگ لگی ہے تو گورنمنٹ ان کو دکانیں دینے کی بات کر رہی ہے کہ کہاں دینی ہے, کیسے دینی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. دیر از اے لاٹ آف نیگیٹیوٹی ایوری ویئر, بٹ دیر از پازیٹیوٹی اف یو لک فار اٹ. انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا بھی ایک کاروبار ہے, ایک بزنس ہے. تو میڈیا کے اندر جو کہتے ہیں نا, جو ہاٹ ہوتا ہے وہ بکتا ہے. ہاٹ نیگیٹو خبر زیادہ ہوتی ہے, پازیٹیو نہیں ہوتی. پازیٹیو کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. کووڈ کو دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے کووڈ کو بہت طریقے سے کنٹرول کیا. بینگ اے پور کنٹری, ان امپلائڈ, سارے پرابلمس کے ساتھ, اٹس سم تھنگ ٹو پریز. ایک دوسرے کی تعریف کریں کہ پاکستان میں کیا کمال کے لوگ ہیں جو اپنی جیبیں خالی کرنے کے لیے باہر آ گئے کہ یار لوگ بھوکے نہ سوئیں. بڑی بات, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کی وہ سوچ کو بھی میرے خیال میں سلیوٹ کرنا چاہیے کہ یار کس طرح سے کاروبار چلانا ہے. ریٹیل, میرا ایک کاروبار ریٹیل کا بھی ہے, اٹ ٹوک اے لاٹ آف ہٹ. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اگر ایک ہٹ دکان پہ لگی تھی تو آن لائن بزنس بھی چل گیا تھا. تو مارکیٹ اپنے سیگمنٹس پہ موو بھی کر رہی ہے. اگر ریئل اسٹیٹ کا کاروبار مار کھا رہا تھا کیونکہ رینٹل نیچے آ گئے تھے, تو ایک طرف جو آپ کے آن لائن بزنس تھے وہ چھکے بھی مار رہے تھے, بیکاز دیٹ واز گوئنگ اپ دا روف. آئی مین نیٹفلکس کے اسٹاکس کہیں سے کہیں چلے گئے. وائی؟ بیکاز لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے. سو دیر از آلویز این بزنس اپرچونیٹی آؤٹ دیر. اس کو اسیس کرنا, سمجھنا تو کاروباری لوگوں کا کام ہے. تو ہمیں ایوالو کرنا چاہیے, ڈائیورسفائی کرنا چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے لوگوں کو نوکری دینے کی. سو میں اسپیسیفکلی گورنمنٹ میں دونوں سائڈ کو دیکھتا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے ایوالو کرنا چاہیے. ہم نے LDA میں بھی لوگوں کو بینیفٹس دیے. ہم نے بہت سے لوگوں کی فیس اگر نہیں آئی تھی تو ہم نے بند کرنے کی جگہ لوگوں کو میں نے کھلوایا بھی ہے, بہت سے اسکولوں کو کہ یار چھوڑ دو ان کو, ابھی کچھ مت کرو, ابھی یہ وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ بھی بات چل رہی ہے, ہم نے کچھ سائٹیں لوگوں کو دی ہوئی تھی رینٹ پہ, تو ابھی بھی ڈسکشن آ رہی ہے ان کے رینٹس کو ویو کر دیں, آسان کر دیں, سب کچھ کرنا ہے. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے, آپ کا رول ماڈل کون ہے, آپ کا مینٹور کون ہے جس نے SM عمران کو گروم کیا؟ یو آر مائی فادر. مائی فادر. دفتر کتنے بجے آتے ہیں صبح؟ 9 بجے. تو 7:30 پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ تو مجھے پکا ہے پہنچ جاتے ہیں 9 بجے. ہم میں کبھی اگر 10 منٹ لیٹ ہو جاتا, نیا کام پہ آیا تو ان کا فون آیا تھا کدھر ہو, اور پھر ناراضگی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی ہمارے ساتھ. سو آئی تھنک میں نے ان سے نا بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو آج کے زمانے میں آرام سے نہیں ملتی. میں آج بھی میرے خیال میں, اس دن کوئی بات ہوئی تو مجھ سے وہ ناراض ہو رہے تھے کہ تیری جیب میں پین نہیں پڑا ہوا, کہ انہوں نے بولا کوئی پین دو, تو پین نہیں تھا. تو ان پہ میری ٹھیک ٹھاک ناراضگی ہوگی میرے سے. انہوں نے کہا تو مجھ سے کچھ سیکھتا نہیں. میں ابو جی اگر میں آپ کے پاؤں کا ناخن جتنا بن گیا نا, میں دنیا فتح کرنے چلا جاؤں گا, تو شکر کرے کہ نہیں بن رہا ویسا. بٹ ان سے میں نے بہت سیکھا ہے, ان کا ڈسپلن, ان کی ٹائم مینجمنٹ, ٹھیک ہے نا, ان کی زبان. اف ہی سیز سم تھنگ کہ میں یہ کرنا ہے, وہ ان کی دیوار پہ آپ جائیں نا میرے والد صاحب کے آفس میں, تو پیچھے ایک فریز لکھا ہوا ہے, وہ پرومس ان اے ڈریم از آلسو پرومس ہینس اٹ مسٹ بی کیپٹ. یہ میں نے پڑھا ہے. تو اپنی زبان کو وہ کہتے ہیں پورا کرو, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. اگر آپ نے وعدہ کر دیا کسی کو تو پھر وہ وعدہ. تو ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. آئی مین اگر میں ان کو ہٹا کے بات کروں کہ زیادہ قریب سے دور ہو جائے, تو نیچرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بندہ روز کچھ سیکھتا ہے. قرآن سے آپ الگ ہدایت لیتے ہیں, میں وہی پڑھتا ہوں روز بیٹھ کے. اب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت باتیں سیکھی ہیں, بٹ میری لائف میں سامنے بیٹھے ہوئے جس سے میں نے واقعی سیکھا میرے والد صاحب. فیوریٹ ڈیسٹینیشن سر, ون ورڈ سر. ٹف ون فار می ایز ویل. میرے خیال میں آئی لائک ٹو روم اراؤنڈ, ناٹ بی ایٹ اسپیسیفک. ڈیسٹینیشن جو آپ کو پسند ہیں, جانا چاہتے ہیں آپ؟ Nothing like I've traveled the world, تو میرے خیال میں کوئی ایک فیوریٹ نہیں ہے, but I like any other location different. Okay, favorite food? I would say Korean barbecue. Korean barbecue. Yeah, میرے خیال میں اگر میں پوچھیں گے favorite, really I enjoy that, تو Korean barbecue. Favorite movie? Season تو Artugul I really enjoyed by the way. So that's definitely Artugul right now. پہلے تو دوسرے تھے, but big time Artugul fan now. Really, they pulled off something really amazingly well. Favorite movie?
देखी, कोविड में देखी? फेवरेट कोविड में तो स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, बट ब्रेव हार्ट यूज टू बी माई फेवरेट एट वन टाइम. ब्रेव हार्ट यूज टू बी. और फेवरेट सिंगर? म्यूजिक? टफ वन. आई एम रियली 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 फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. अच्छा. आई मीन रियली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. गाना मैं बहुत शौक से, ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, मतलब मैं किसी एक का बोल ही नहीं सकता. मतलब मेरे गानों की लिस्ट में किसी एक सिंगर के गाने नहीं होते कभी भी, तो मेरी प्लेलिस्ट में मिक्स होता है. एक वन लाइन सर. नॉट रियली यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं. तो इंडियन पाकिस्तानी? इंडियन पाकिस्तानी नो लैंग्वेज. तो मेरे लिए इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इंग्लिश हो, हर किस्म के गाने मेरे मूड पे. हैप्पी मूड पे हूँ तो मैं आपको कोई तेज़ गाना सुनता पाऊँगा, रिलैक्स बैठा हुआ तो कोई स्लो सुन रहा हूँगा, मूड के हिसाब से. तो मैं गानों पे एक बोलूँगा तो मेरे ख्याल मैं भी ज्यादती करूँगा गाने के साथ. रिग्रेट इन लाइफ? नॉट रियली. आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु रिग्रेट्स अ लॉट. आई लाइक टू गिव इट माई बेस्ट. मेरा यहाँ आने का पर्पस भी एलडीए में जो था वो, या पीटीआई से थोड़ा ताल्लुक का भी था, वो ये था कि जिस ज़माने में पीटीआई को कोई नहीं पूछता था और खान साहब ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था कि टोंगा पार्टी मेरे लोगों को कहते थे सबको, तो मैंने उनको फ़ोन किया था उस वक्त ये बोलने के लिए कि मैं भी वो टोंगा पार्टी मुझे कहते थे. मेरी बहुत हंसी निकली वो बात सुन के. आई डेंट सपोर्ट पीटीआई फॉर द रीज़न कि मैं बिलीव करता था कि ये मैंने कोई बड़ा कमाल कर लेना है कुछ. आई सपोर्टेड फॉर द फैक्ट कि मैं पाकिस्तान में बेहतरी देखना चाहता था. एनी पोइट कोई आज का जो सेशन है क्लोजिंग में चाहता हूँ, कोई खूबसूरत सी इकबाल, फैज़, गालिब, कोई आपका? आई एम नॉट अ बिग पोएट फैन बाय द वे, ठीक है ना, बट अलामा इकबाल की कुछ बातें आई मीन कोई एक जुमला जिस पे आज का सेशन को आप कंक्लूड करना चाहें? मैं तो बिलीव करता हूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या. थैंक यू वेरी मच SM इमरान, बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ वंडरफुल सेशन माशाल्लाह. कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास है? So yes, we are having questions 3, 4, 5, 6, 7. So एक funny सा भी है और बाकी है. I'll start with when can we have a one window solutions of acquiring land in Punjab and can't be looted by the dealers and middlemen in between? देखिए, इन रियलिटी ऑल द लैंड इन पाकिस्तान या एनी लैंड इन पाकिस्तान, अगर उसका टाइटल पे जाएंगे ना तो 2 टाइटल मिलते हैं जो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं. या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कहीं ना कहीं दिया, या गवर्नमेंट ने दिया, या उस ज़माने में गोरे ने आपको अलॉट की हुई थी ज़मीन. इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट ज़मीन का पाकिस्तान में नहीं होता. अब पाकिस्तान में जो लैंड पड़ा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट लोगों की आपसी डीलिंग्स हैं, ठीक है ना. आपसी डीलिंग में या आप डायरेक्ट किसी के पास चले या ना जाएं, आई मीन इट्स देम. आप 2 प्राइवेट सेक्टर के लोगों की बात करें कि मुझे लैंड आराम से मिल जाए. हाँ, उनका सवाल ये होना चाहिए कि मेरे ट्रांसफ़र में एक ही जगह 1 विंडो पे आसानी हो जाए, मुझे चैलेंज ना आए. ये सवाल होता तो माइट बी अ मोर लॉजिकल, और उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट काम भी कर रही है. अभी एक ई खिदमत मरकज़ बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने, जो हर जगह चल रहा है बाय द वे. आप अगर वहाँ एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे तो उसके पीछे हमने पूरी टाइमलाइंस क्लियर कर दी कि आपकी अप्रूवल कैसे होनी है. जैसे अब LDA में अगर आप घर का नक्शा अपना अप्रूव कराते हैं और आपकी ज़मीन का कोई फ्लॉ नहीं है तो 1 महीने में आपका नक्शा घर का अप्रूव हो रहा है. यू कैन चेक इट नाउ, ठीक है, इट्स गेटिंग डन, ठीक है ना. हमने डैशबोर्ड बनाया, मैं खुद भी उसको फॉलो कर रहा हूँ. So now things have started moving unless there is some bigger problem that comes in उनकी land title में या कोई और. So 3 more questions. So my lifetime savings are at stake because my LDA approved society Grand Avenue have been declared faulted by NAB. Why LDA approved it at first? It's a Grand Avenue, questions basically. Grand Avenue पूरी सोसाइटी अप्रूव नहीं है. मेरे को ये बात ऑफिशियली लाइव यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, तो पूरी अप्रूव सोसाइटी नहीं है. लोग बहुत से फैक्ट्स को मिसकंसीव करके गलत बात करते हैं और मैंने ऐसी बातें बहुत पकड़ी हैं. आई डोंट लाइक टू से इट आउट इन दी ओपन. एक बंदा 500 कनाल की जगह लाता अप्रूवल के लिए, 500 कनाल LD अप्रूव कर देता है, वो पीछे 4000 कनाल अनअप्रूव बना के लोगों को बेच देता है, ठीक है ना. दैट्स अ फ्रॉड. इफ़ यू आर अप्रूव, यू आर अप्रूव फॉर व्हाट यू हैव, एंड इफ यू अप्रूव एंड एवरीथिंग इज राइट, आई डोंट थिंक दैट NAB और LD एनीवन वुड डू इट. मैंने ये बात आज तक सुनी नहीं. This should be told to the people. Now 2 more questions. Sorry, can I? Please, okay. The world is going vertical. Dubai, US, everywhere, and you also spoke so much about going vertical. What is LDO government doing in teaching and mentoring our real estate or society owners to understand the importance of going vertical? Do they know how to and what to do, and what is the process? Is the procedure easy for them, or adaptation to this will be taking ages? 3 things. पहली बात तो ये है कि वर्टिकल जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द रियल एस्टेट डेवलपर्स, इट्स मोर फॉर द पीपल. पाकिस्तान में 2 शहर हैं जहाँ पे वर्टिकल जाने पे कोई एतराज़ नहीं होता, लोग खुशी से करते हैं. इस्लामाबाद एंड कराची. कराची और इस्लामाबाद दोनों का एक कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है. उनके शहर की बाउंड्री जो है ना वो नेचुरली डिफाइन हो गई है. इस्लामाबाद है, नेचुरल डिफाइंड बाउंड्री है, और इस्लामाबाद शायद पाकिस्तान की पहली वेल प्लान सिटी थी,
اس کے علاوہ سارے یہ تو پرانے قدیم شہر ہیں. کراچی دو طرف سمندر ہے, ایک طرف بلوچستان ہب ہے اور ایک طرف اگر آپ وہاں کی سپر ہائی وے میں شروع ہو جائیں تو جام شوروں تک کا علاقہ انڈر لٹیگیشن ہے, تو ہر بندہ کراچی شہر میں ہی رہتا ہے, اس لیے دیر آلسو گوئنگ ورٹیکل. لاہور میں ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ ناٹ فار دا ریزن آف فورس آپ ورٹیکل جائیں, فار دا ریزن آف لاجک ورٹیکل جائیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے 4 کنال سے کم پہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے, اب تو 10 مرلہ بھی بنا سکتے ہیں. سو لوگوں کی جیب کی طاقت کی بیس پہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور جب یہ کام چلنا شروع ہوگا اور پراپرلی بنے گا, لوگ خود ہی ریلائز کریں گے کہاں میں گلبرگ جیسے پرائم ایریا میں بیٹھ سکتا ہوں اور کہاں میں جا رہا ہوں فیروز پور روڈ میں آگے جہاں میرے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے بھی دیر لگ جائے. تو دس از اے سائنس دیٹ ول ہیپن. اینڈ اصل غلطی ایل ڈی اے کے ماسٹر پلان کی ہے جو 2004 میں بنایا, اور اس کو 4 مرتبہ 2013, 14, 15, 16 میں چینج کیا گیا ذاتی بنیادوں پہ. میں پولیٹیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بٹ ماسٹر پلان از ناٹ سپوز ٹو بی چینج فار ایٹ لیسٹ 20 ایئرس. ٹھیک ہے جی, اس کو چینج کیا گیا. ماسٹر پلان کی وائلیشن از اے ڈیزاسٹر. سو ایوری کنٹری ان دا ورلڈ, ایوری سٹی, ایوری ڈسٹرکٹ, ایوری ٹاؤن دیٹ میکس اے ماسٹر پلان انشورز دیٹ اٹ اسٹیز دیئر فار 20 ایئرس. اس کے چینجز کو آرام سے نہیں کرنے دیتے. بیڈ پلاننگ تھی اس کے پیچھے, غلط بنا ہوا تھا اس لیے پھنسا تھا. نیا پروسیس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, پرانا ماسٹر پلان ایکسپائر ہوا ہے 2021 کے دسمبر میں. وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو دیٹ ٹائم لائن. ابھی ریسنٹلی کوئی کمپٹیشن کمیشن نے کوئی بیکار کے آبجیکشن لگائے ہوئے تھے تو اس کو ریزالو کر رہے ہیں. 3 کمپنیاں پری کوالیفائی ہوئی ہیں. دیر از ون کال دار الہنسیہ, اپیرنٹلی ون آف دا ٹاپ 5 کمپنیز ان دا ورلڈ, وہ بھی آ گئی ہیں. ایک مائن ہارٹ ہے سنگاپور سے, اور ایک کمپنی ہماری نیس پاک نے کسی کے ساتھ کو جے وی کیا, وہ آئے آگے. ایک سوال ہے مزے کا, لاسٹ ہے بٹ پوچھا ہے تو میں پوچھ رہی ہوں. آئی وانٹ ٹو بی این ایل ڈی اے چیئرمین ٹو, پلیز ایڈوائز. آ جائے اپلائی کریں, میری جگہ لے لیں یار, میری جان چھڑا لیں. تھینک یو نازیہ, تھینک یو ویری مچ. عمران, بہت اچھا لگا. اٹس ریئلی گریٹ آنر ٹو ہیو یو فار دا کپ آف کافی اینڈ ود دا کافی ود سی او. آپ نے سیشن دیکھا, میں ایک چھوٹی سی 2 جملوں پہ آج کا سیشن کلوز کروں گا. آج کل کیونکہ آپ نے دل کی بات کی کہ جہاز ویژن ہوتا ہے, پلاننگ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کیپیسٹی اگر نہ ہو ڈلیور کرنے کی, وہ ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ نہ ہو, تو بڑے بڑے ڈریمز بھی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شن کا تعبیر نہ ہو, ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے میں کیونکہ ایچ آر ڈیولپمنٹ کا بندہ ہوں, تو میں بات کہتا ہوں جو اپریزل کی آپ نے درد والی بات کی, تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو حیثیت کی بات تھی کہ چھوڑ دے دھندے تقریبی, تو بھی کام میرے دوست تعمیری کر. چھوڑ دے دھندے تقریبی, تو بھی کام کوئی یا تعمیری کا, تو بھی آج کے اس دور میں چمچہ گیری کا. جب چمچہ تو بن جائے گا, ہر کام تیرا نکل جائے گا. یہ کرنی کا پھل ہے بابا, تو کرنی کا پھل پائے گا. جب چکنی چپڑی باتوں سے تو اپنے صاحب کا دل بہلائے گا, یا اسے شرم نہ آئے گی, کیا حیثیت تیری اچھی نہ کرائے گا, یا ترقی تو نہ کرائے گا, پروموشن تیری نہ کرائے گا. جب تک ہم یہ چمچہ گیری والا کلچر اور یہ مکھن لگانے والا کلچر پاکستان کے خاص کر سرکاری اداروں سے نہیں نکالیں گے, اور وہی بات یہ سی ایس پی ایم ایس اور ان گریڈوں سے نہیں نکلیں گے, اور پروفیشنل ایتھکس کی بیس پہ نہیں چلیں گے. پیٹر ڈرکر کیا جملہ کہتے پہ اجازت چاہوں گا. پیٹر ڈرکر جو کہ فاؤنڈر آف ہارورڈ یونیورسٹی تھا, دنیا کا سب سے بڑا مینجمنٹ گرو تھا, کہتا ہے, آپ نے لیڈرشپ کی بات کی کہ اچھے مینیجر کو پھر نیکسٹ لیول پہ اچھا لیڈر بننا ہوتا ہے. تو وہ پیٹر ڈرکر کہا کرتا تھا کہ جس ادارے میں یا جس ملک میں اگر لیڈرشپ نہیں ہوتی تو 3 چیزیں وہاں نیچرلی آ جاتی ہیں. نمبر 1 کنفیوژن, نمبر 2 آ جاتا ہے کانفلکٹس, اور نمبر 3 لو پرفارمنس. یہ 3 اس کے سمبلس ہیں بیہیویئرس کے. اور کہتا ہے جب لیڈرشپ گرو کرتی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے, آ جاتے ہیں کسی ادارے میں عمران, تو 3 چیزیں ہو جاتی ہیں. جو کنفلکٹس ہوتے ہیں وہ انوویشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انوویشن کے لیے کنفلکٹ ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو کنفیوژن ہوتا ہے وہ کلیئرٹی آف ویژن آ جاتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو لو پرفارمنس ہوتی ہے لیڈرشپ کے آنے سے, وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو ایکسیلنس. تو ہمیں ایکسیلنس کی سینس اچیو کرنا ہے, کلیئرٹی آف ویژن کے ساتھ کام کرنا ہے اس ملک کے لیے, اور لاسٹ میں انوویشن آؤٹ آف باکس سولوشنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تو بھائی کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے دنیا بنا دی. تو وی کین کیا کہتے ہیں فالو دا ماڈرن جو سنگاپور ہے یا وہی ہے. وتھ دیز ورڈس آپ اس پروگرام کو سی او ٹوڈے کے ٹی وی پہ چینل پہ دیکھیں, جاوید صاحب ایس ایم عمران کے چینل پہ اپنا ان کے آفیشیل پیج پہ ضرور دیکھیے گا, اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ ہم جو بھی آپ کی فیڈ بیک ہو کہ کام کا کم از کم میرا ایک درد ہے کہ اگر جو بندہ کام کا آئے جاتا ہے کسی جگہ کام کرنے میں, پھر اس کو کام کرنے کے لیے دیا جاتا, اس کے روڑے اٹکائے جاتے ہیں,
اور میری دعا ہے کہ ایسے ممبران آنے والے بھی کم از کم اپنا ٹینور پورا کریں اور کچھ لیونگ کا لیگیسی چھوڑ کے جائیں. اللہ حافظ.